نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی طرف ہجرت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے، ٹھیک ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے ایسی جگہ سے نکل کر اس جگہ پر چلے جانا جہاں پر دین کے جو شاعر ہیں ان پر عمل ہو سکے، ان کا لحاظ اور پاس رکھا جا سکے. یعنی کسی بھی مسلمان کو ایسی جگہ رہنا جائز نہیں جہاں وہ اپنی بنیادی عبادات بھی پوری نہ کر سکتا، نماز پڑھنے کی اس کو اجازت نہ ہو، روزہ رکھنے کی اجازت نہ ہو، حج کے لیے جانے کی اجازت نہ ہو. تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے. اور کہاں چلے جانا چاہیے؟ جیسے مکہ کے حالات تھے تو اس میں لوگوں کو اس کی بھی آزادی نہیں تھی کہ لا الہ الا اللہ کہہ سکیں. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگ سب سے پہلے کہاں گئے؟ حبشہ چلے گئے. ایک بار گئے، دوسری بار گئے، پھر اس کے بعد حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں چلے گئے؟ مدینہ تشریف لے گئے، کیونکہ انہیں بنیادی اسلامی عبادات کی ادائیگی کی بھی اجازت نہیں تھی. ورسولہ ہی، اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر کے ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے، جی، ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کا مددگار بننے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی طرف جانا یہاں مراد ہے خاص طور پر. لیکن جب آپ دنیا میں تشریف فرما نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، تو اب اس صورت میں آپ کی طرف ہجرت کا کیا معنی ہوگا؟ یعنی ان کاموں کو چھوڑنا جن سے آپ نے روکا ہے، اور ان کاموں کو کرنا جن کا آپ نے حکم دیا ہے اور جن کو آپ لے کر چلے ہیں، یعنی آپ کا اتباع کرنا. دنیا کے لیے ہجرت کا معنی کیا ہے؟ دنیا کے لیے ہجرت کرنا، اس کا کیا معنی ہے؟ دولت کمانے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے. اس کے لیے لوگ ہجرت کرتے ہیں؟ سب نے یہ کی ہوئی ہے. اب نیت بدل گئی، اچھی بات ہے. اور اب امرأۃ ینکحھا، شادی کر کے یا شادی کے لیے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کہیں بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہو اور ساتھ وہ دین کی خدمت اور دعوت کو بھی اپنے نیت میں رکھے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ رزق حلال کی تلاش جو ہے یہ بھی ایک اچھا کام ہے. یعنی اگر ایک علاقے میں انسان کے لیے رزق حلال کے دروازے بند ہو گئے ہیں اور وہ حرام کھانے پہ مجبور ہے، جبکہ دوسرے علاقے میں اس کے لیے وہ راستہ کھلا ہے، تو خواہ وہ دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہے لیکن وہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں حرام چھوڑ کے حلال کی طرف جا رہا ہوں، تو یہ نیت بھی پھر اللہ کے لیے ہوگی، یعنی اطاعت کے لیے ہجرت کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر صرف یہ ہو کہ یہاں کم ہے وہاں زیادہ ہے، یا دنیا کے اٹریکشن کے لیے جو ایک خاص کشش ہو سکتی ہے، دنیا کی محبت کہ ایک چیز پر مطمئن نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان یہ سوچے کہ شاید کسی اور جگہ اس سے بہتر دنیا، تو یہ بھی پھر کیا ہوگا؟ دنیا کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے کہ ایک لڑکی کو اپنے علاقے میں کوئی رشتہ نہیں ملتا، اور نکاح چونکہ ایک سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، تو اگر کسی ایسی جگہ سے رشتہ آتا ہے کہ جو اس کا اپنا وطن نہیں ہے، اور لڑکیوں کو تو اکثر شادی کے بعد ہجرت کرنی ہی پڑتی، تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ کسی نان مسلم کنٹری کی طرف جا رہی ہے تو اس کی نیت صرف یہ نہ ہو کہ وہ شوہر کے پاس جا رہی ہے یا شوہر شادی کر کے بیوی کے پاس جا رہا ہے، بلکہ کیا ہو کہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں وہاں نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر قائم رہوں گا، اور نمبر 2 اپنے دین اور ایمان کا ایک بہتر نمائندہ بن کے جاؤں. لیکن اگر کہیں پر یہ خطرہ ہو کہ میرا دین اور ایمان اس حال سے بھی جائے گا یا جا رہا ہو، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ میں علاقوں کا نام نہیں لوں گی کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے علاقے، اپنے گھر، اپنے ماحول، اپنے چیزوں کو سامنے رکھے. کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جن دوستوں کی کمپنی میں ہیں وہاں اس کمپنی میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ رہے ہیں، یا آپ کی فرینڈشپ کسی ایسے انسان سے ہو گئی ہے جو آپ کو کسی حرام کی طرف بلا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی ہجرت کیا ہوگی؟ وہ کیا کرے؟ وہ اس کمپنی کو چھوڑ دے، وہ اس انسان کو چھوڑ دے، وہ اس جگہ کو چھوڑ دے، اور ایسے لوگوں کی طرف جائے یا ایسے لوگوں سے میل ملاقات شروع کرے کہ جہاں اس کے ایمان میں اضافہ ہو. مثلاً آپ اپنے طور پر دیکھیں کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ایک سوشل گروپ ہوتا ہے
کہ جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، میل ملاقات، شادی بیاہ، دعوت، کھانا، پارٹی، کسی نہ کسی وجہ سے وہ لوگ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. ایسا ہے نا؟ ہم سب کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے نیبرز کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ میل ملاقات رکھیں. مثلاً اگر آپ کا ایک سوشل گروپ ایسا ہے کہ جس میں آپ جب بھی جاتے ہیں، جب بھی ان کے گھر جاتے ہیں، جب بھی ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہونے کی بجائے کمی ہو جاتی ہے. آپ ایک بوجھل دل لے کر واپس آتے ہیں. آپ کسی نہ کسی کی غیبت کر کے یا سن کے آتے ہیں، یا کسی کا مذاق اڑا کے آتے ہیں، یا وہاں پر دنیا کی اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا اس کا کوئی ذکر ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ گروپ چینج کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کمپنی کو تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر زیادہ دیر انسان اسی حال میں رہے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا. لیکن جیسے اگر کام پہ جاب پہ جا رہے ہیں تو اپنے کام سے کام رکھے انسان، بس پھر کام پر فوکس رکھے. مثلاً ان کا سوال یہ کہ کوئی شخص کسی جاب پر ہے، کسی کام پر ہے، آپ کسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں مثلاً، تو اس میں باقی ٹیچر جو ہیں وہ ہر وقت ان کا ایک فن کا مزاج ہے یا ایک جوکس کرنے کا ادھر یا ادھر، تو ایسی صورت میں آپ رسپونڈ نہیں کریں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ جاب کا حصہ نہیں ہے. یہ جاب کا حصہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں ہے نا؟ آپ اپنے کام کو جائیں، اپنے کام سنجیدگی سے کریں، ہیلو ہائے کریں، اور اس کے بعد اپنی دوستی اور محبت اور اپنے تعلقات کا دائرہ اور سرکل جو ہے وہ کوئی اور رکھیں جہاں آپ کا ایمان متاثر نہ ہو. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ اینڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اچھے بھلے کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایسے لوگوں سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات دین سے خود بہت دور ہوتے ہیں، یا ان کی نیتیں دین کے لیے خالص نہیں ہوتی، تو وہ ہم پر بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں. ہر انسان کی یہ ویکنس ہے کہ وہ اپنے ماحول سے اثر انداز ہوتا ہے، گرمی سے، سردی سے، لوگوں کی باتوں سے، اچھے ماحول سے، برے ماحول سے. تو اس لیے ہجرت صرف ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا ہی نہیں، بلکہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی طرف چلے جانا بھی. مثلاً ہو سکتا ہے کہ آپ اس کلاس میں آنے سے پہلے، یعنی درس و تدریس کی مجلسوں میں آنے سے پہلے مختلف طرح کی کافی پارٹیز میں جاتے ہوں، اور وہاں پر کپڑے، ایمبرائڈری، ریسیپیز کی شیئرنگ، بچوں کی شادیاں، اور پھر خاندان کے تذکرے، شوہر کی شکایتیں وغیرہ، یہی گفتگو کا محور ہو. اس کے بعد آپ نے دوسری طرف آنا شروع کیا. اب ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب دو چیز آپس میں ٹکرانے لگتی ہے، وہ گروپ اپنی طرف کھینچتا ہے، دوسرا گروپ اپنی طرف کھینچتا ہے. اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے الٹیمیٹلی کس کی طرف جانا ہے، کیونکہ دو کشتیوں کا سوار انسان رہ نہیں سکتا. جس کی طرف بھی اس کا رجحان زیادہ ہوگا، پھر وہ ترازو کے دو پلڑے جو ہیں ان کو میزان کو سامنے رکھیے کہ جس طرف اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوگا وہ اس کو لے ڈوبے گا، یہ کامیابی کی طرف چلا جائے گا. تو ہجرت اس معنی میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ضرور اپنا جائزہ لیا کیجئے کہ کس مجلس میں کس انسان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا ایمان بڑھا اور کس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا گھٹ گیا. تو پھر اس پر نظر رکھنی ہے کہ آئندہ اگر کئی دفعہ ایسا ہی ہو تو پھر الٹیمیٹلی اس مجلس کو خیر بات کہنا، کیونکہ ایمان بچانا لازم. ٹھیک ہے؟ اور نیت کیا ہوگی؟ نیت سوشل بائیکاٹ نہیں ہے، نیت لوگوں کو حقیر جاننا نہیں ہے، نیت اپنی فکر ہے کہ میں اللہ کی خاطر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی خاطر میں اس جگہ کو چھوڑ کے اس جگہ جا رہا ہوں. پھر اسی طرح آپ مثلاً دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی سوشل ایونٹس تو نہیں ہے لیکن عقیدے کی خرابی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ آپ کے اوپر اس طرح انفلوئنس ہو رہا ہے کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہیں. ایسی صورت میں بھی انسان کو پھر اپنے اس طریقے میں تبدیلی لانی ہوگی تاکہ جو اس کی زندگی کا مقصد ہے یا جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دی ہیں وہ ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہاں بس یہ بھی ٹھیک ہے، وہ مجھ کو کوئی انفلوئنس نہیں کرتا، اور ہم اس میں سمندر میں ہوتے ہوئے بھی یہ سوچے کہ کشتی کو پانی نہیں لگ رہا، تو وہ ہماری بھول ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ گیلا ہوتا ہی ہے، چاہے کشتی کے اندر پانی نہ بھی آئے، اس کو نہ بھی ڈبوئے، تو بھی انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ سیف سائڈ پہ رکھے، خطرے میں نہ ڈالے، اپنے ایمان کو آزمائش میں نہ ڈالے. جو بہت فیملی میں قریب ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب انسان اس میں یہ ہے، اس میں تکرار کی بجائے آپ گھر میں بھی جیسے 5 افراد ہیں تو اس میں دیکھیے کہ آپ کے زیادہ قریب کون ہے، آپ کی بات کون سنتا ہے. آپ اس کے ساتھ اپنے ایمان کی بات شیئر کر کے اپنے جو بھی سیکھتے ہیں اس کو اپنا ساتھی بنا لیں.
اور پھر اس کے بعد مثلا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہترین مددگار کون تھے؟ ہارون علیہ السلام. تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ گھر میں ہی آپ کو مددگار دے دے. دیکھیے آئیڈیل اسٹیٹ تو کہیں بھی نہیں ملے گی. کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں سارے آپ کے مددگار ہوں گے یا سارے آپ کے وفادار ہوں گے. لیکن اصل چیز جس کو نظر میں رکھنا ہے وہ یہ کہ ایمان کی ترقی کس طرح ممکن ہے. جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ علم کے راستے پہ چلنا جنت کے راستے پہ جانا ہے. تو اس علم کی قدر بھی کرنی چاہیے، پھر اس کو یاد رکھنا چاہیے، پھر اس کو عمل کرنا چاہیے اور پھر اس کو دوسروں کو سکھانا چاہیے. جب تک آپ دوسروں تک لے جاتے نہیں آپ کے اندر استقامت نہیں آ سکتی. آپ خود بھی نہیں جم سکتے. یا ماحول مل جائے آپ کو یا آپ ماحول بنائیں، دو میں سے ایک کام آپ کو کرنا ہو. ٹھیک ہے، یا آپ کو بنا بنایا ماحول مل جائے گا، وہ آپ کو اپنے اندر لے لیں گے، آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کے لیے کام کریں گے. یا پھر یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کر دوسرے لوگوں کے لیے ایک ماحول تیار کریں گے. اور اس میں زیادہ مشقت لگتی ہے، لیکن کبھی مشقتوں سے اس لیے نہ گھبرایا کریں کہ جس کام میں محنت زیادہ لگتی ہے اس کام کا اجر بھی بہت بڑا ہے. آگے چلیں. ہم نے حدیث جبریل پڑھی تھی کل شام اور اس کا کچھ حصہ ہم واضح کر چکے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے. ایمان سے شروع کروں گی. ٹھیک ہے. قال فاخبرنی عن الایمان. تو جبریل نے کہا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کی تعریف. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے ایسا اقرار، ایسا اعتراف جو قبول کرنے اور تسلیم کر لینے کو لازم ہو. یعنی ایسا اقرار جس میں قبولیت بھی ہو کسی بھی چیز کا. مثلا اللہ سبحانہ وتعالی کو ماننا کس طرح کہ اس کے رب ہونے کا، الہ ہونے کا اقرار کرنا، کہنا کہ وہی رب ہے اور پھر اسے قبول کر لینا، یعنی اس کے مطابق اپنا عمل بھی بدل لینا. قرآن مجید میں آپ نے 20ویں پارے میں پڑھا ہوگا، بالکل 20واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. یا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے سے باغات اگائے بارونق، ورنہ تمہارے لیے تو ممکن نہ تھا کہ ان درختوں کو اگا سکو. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس میں بہت سے اور سوال بھی ہیں. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر امن یجیب المضطر اِلٰہ مع اللہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ. یہ سوال اہل مکہ سے کیے گئے تھے بارہا. آپ سب جانتے ہیں کہ اہل مکہ یہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، آسمان سے بارش بھی وہی برساتا ہے. وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے، لیکن اس کو بحیثیت رب قبول نہیں کرتے تھے کہ رب پھر جو کہتا ہے اس کو مان بھی لیا جائے. تو ان کا اقرار تھا لیکن قبول نہیں تھا. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بحیثیت رب قبول نہیں کرتے تھے، یعنی رب ہونے کی حیثیت سے اس کے جو حقوق تھے وہ نہیں مانتے تھے. دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ کہیں کہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں یا خالق نہیں. ہر مذہب کے ماننے والے کسی نہ کسی طرح وہ ایک سپریم پاور یا ایک بڑی قوت کو مانتے ہیں، لیکن ان کے اندر قبولیت نہیں کہ اسے بحیثیت رب پھر قبول کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالیں. عمل نہیں. تو ایمان میں اقرار بھی ہے اور جو پھر وہ رب ہمیں دے اسے قبول کرنا بھی ہے. یہ دونوں چیزیں. جیسے ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، وہ اقرار تو کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ قبول نہیں کرتے تھے جو وہ لائے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کی پیروی نہیں کی. تو اس اقرار نے ان کو فائدہ نہیں دیا. تو ضروری ایمان کا حصہ ہے کہ انسان اقرار بھی کرے
قبول کرے، تسلیم کرے، سر تسلیم خم کر دے، اطاعت کرے. یہ آپ جانتے ہیں نا کہ اہل کتاب زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کا کانسیپٹ ہے نا ان کے اندر. جوڈائزم میں، کرسچینٹی میں اللہ کا کانسیپٹ ہے نا، گاڈ کا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے نا. اینجلز کو بھی مانتے ہیں اور بھی کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، اپنی کتابوں کو، اپنے رسولوں کو. لیکن آپ ان کو مومن کیوں نہیں کہتے؟ پھر شرک نہیں ہے. شرک کی وجہ سے آپ انہیں مشرک بھی نہیں کہتے. وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے، ایکسپٹ نہیں کرتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو جب تک کوئی شخص اس چیز کو ایکسپٹ نہ کر لے، لے نہ لے، قبول نہ کر لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا. ورنہ خالی اگر اس بات کا کوئی اقرار کرے کہ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے بنایا اور وہ کہے کہ اللہ نے بنائے، تو آپ کہیں ہاں یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ مومن ہے، کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں. پھر اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ اچھا آپ ملائکہ کو مانتے ہو؟ کہ ہاں مانتا ہوں. فرشتوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو، ٹھیک ہے. لیکن کیا آپ مانتے ہیں جو اللہ نے بھیجا یعنی قرآن؟ کیا آپ مانتے ہیں رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کچھ وہ لے کر آئے؟ یہاں آ کر کیا ہوگا؟ انکار ہوگا. تو جب انکار ہوگا تو ایمان ناقص ہو جائے گا، بلکہ ایمان ہے ہی نہیں وہاں. ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھ آئے گا. کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو کنفیوز کرتے ہیں نا. کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ان کے اس اعتراض کو کہ آپ جیوز اور کرسچنز کو مومن کیوں نہیں کہتے، وہ بھی تو مسلم ہے. ایسی بھی تحریکیں موجود ہیں کہ جو ان کو مسلم قرار دینے پر تلی ہوئی ہیں کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور کتابوں کو مانتے ہیں، اور بعض ان میں سے پروفٹ کو بھی کہتے ہیں کہ ہاں وہ پروفٹ تھے مگر اپنے دور کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں. تو یہ کافی نہیں ہے. ایمان کا مطلب ہے ان چیزوں کو بھی قبول کر لیا جائے جو وہ دے رہے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیا ہوگا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دے اس کو لے لو. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں قرآن تو ہم لے رہے ہیں اور جو رسول دے رہے ہیں وہ ہم نہیں لے رہے، تو پھر کیا آپ مومن ہوں گے؟ نہیں، آپ انکار کر رہے ہیں بما جاء بہ. ٹھیک ہے. تو ایمان میں اقرار، اعتراف اور قبول، تسلیم شرط ہے. اب آ جاتا ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. خثعم قبیلہ کے ایک شخص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اپنے کچھ صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں نے عرض کیا کہ کیا آپ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کون سا عمل سب سے زیادہ پیارا ہے اللہ کو؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. اب یہ ایمان کیا ہے؟ ایک عمل ہے، ایکشن ہے، صرف زبان کی بات نہیں ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. تو شرک بھی ایک عمل ہے. عمل کی 3 قسمیں میں نے کل بتائی تھی آپ کو. کون کون سی؟ قلبی، لسانی اور جوارح کے، یعنی دل کے اعمال، زبان کے اعمال اور باقی سارے اعضاء کے اعمال. ٹھیک ہے، گڈ. اب اللہ پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ بڑا ہی اہم نکتہ ہے اور بہت مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے. سب سے پہلے اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان. ٹھیک ہے، کہ وہ صرف کوئی خیال نہیں ہے، صرف کوئی پاور نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود ہے. تو جو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کا انکار کرے وہ مومن نہیں، کیونکہ دل کی گہرائی سے تو کوئی اس ہستی کا انکار نہیں کرتا. فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ رب العالمین کیا ہے؟ تو اس طرح وہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ کا اقرار کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، سورۃ الاسراء آیت نمبر 102. بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے نہیں اتارا. یعنی تجھے پتا ہے، تیرا دل گواہی دیتا ہے کہ رب ہے کوئی، اس حال میں کہ واضح دلائل ہیں، یعنی جو بھی نشانیاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہیں پتا ہے کہ یہ میں خود نہیں لایا، اللہ ہی نے دی ہیں، اللہ ہی نے بھیجی ہیں. لیکن اس نے انکار کر دیا ان کو اللہ کی طرف سے ہونے میں. عصا، ید بیضا، اور اس کے بعد جو فرعون کے اور اس کی قوم کی آزمائش کے لیے مختلف طرح کے عذاب نازل کیے گئے تھے. اور پھر وہ کیا کہتے تھے آ کے کہ اپنے رب سے دعا کرو. تو یہ کہنا کہ اپنے رب سے دعا کرو، یہ دراصل کیا تھا؟
رب کو ماننا کہ رب ہے. تو فرعون کس بات کا انکار کر رہا تھا؟ فرعون مومن کیوں نہیں تھا؟ قبول نہیں کر رہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، ایک مانو اس کو، اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. یعنی جو احکامات تھے ان کو وہ نہیں مان رہا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں نہیں مان رہا ہوگا؟ قریش کے لوگ کیوں نہیں مانتے تھے؟ ابو جہل بھی اکیلے میں اقرار کرتا نظر آتا ہے، انا، تکبر، غرور. حق کو قبول کرنے میں کئی رکاوٹیں. اور سورۃ النمل آیت 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا نشانیوں کا، حالانکہ ان کے دل ان کا اچھی طرح یقین کر چکے تھے. نمبر 2، صرف اللہ کو رب ماننا. اور رب میں 3 چیزیں آتی: خالق، مالک، مدبر. ٹھیک ہے، کہ وہ ربوبیت میں اکیلا ہے، وہی خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں. پوری کائنات کا وہ مالک ہے، کوئی اور نہیں. دنیا اور آخرت دونوں کا وہی مالک ہے، اور ان سب کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے. پہلا کیا تھا؟ اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ کے وجود کو ماننا. نمبر 2، صرف اللہ کو رب ماننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے. ہم سب کرتے ہیں نا ایسے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے یا ان پر پکڑتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. تو جو شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور رب کے آگے جا کے روتا ہے، وہ دراصل رب کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ رب ہی معاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، صرف اللہ کو الہ ماننا، یعنی معبود ماننا، کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، جس کا اقرار ہم کیسے کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ اللہ پر ایمان کا ایک حصہ ہے کہ صرف اللہ کو الہ مانا جائے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں کہ اللہ ہی کو معبود مانا جائے، اور کسی کو بھی نہیں. اللہ کو بھی نہیں، اللہ ہی کو. اللہ ہی الہ ہے، یعنی وہی رب ہے، وہی الہ ہے. اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے: من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا. اسماء اور صفات، اسماء اسم کی جمع ہے، یعنی اللہ کے جو نام ہیں، اور صفات جو اس کی صفات ہیں. کس طرح کا ایمان؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو اسی طرح ثابت کرتے ہوئے ایمان لانا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں اپنی کتاب میں انہیں ثابت کیا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا. کس طرح ماننا؟ جیسے اس نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور ان سب کو ماننا، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرنا، یعنی ان کے مطلب تبدیل نہیں کرنا، کوئی تحریف نہیں کرنا، ان صفات کا منمانا مطلب نہیں نکالنا، اور کسی اور سے مثال نہیں دینا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ایسے ہی جیسے ہم دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے نہیں کہہ سکتے. یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہے. یہ تشبیہ ہوتی ہے، تمثیل ہوتی ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ کوئی مثال نہیں، کوئی تشبیہ نہیں، کیونکہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے. وہ کیسا ہے؟ جیسے اس نے بتایا ہم اس کو ویسا ہی مانتے ہیں، ہم اس میں نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو شخص ان صفات میں تحریف کرے، ان کے معنی تبدیل کر دے، تو اس کا اللہ پر ایمان ثابت نہیں ہوگا. حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل بن عمر آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی ایک تحریر لکھ لو، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ اور میں نہیں جانتا کہ رحمان کون ہے. تو اس نے کس کا انکار کیا؟ کیا وہ اللہ کا انکار کرتا تھا؟ نہیں، اللہ کو مانتا تھا وہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اس نے، تو وہ مومن نہیں ہے. ٹھیک. تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں الرحمان کو نہیں جانتا وہ کیا چیز ہے. البتہ تم یوں لکھو بسمک اللہم، جیسے پہلے لکھتے تھے.
یعنی ایسا نہیں تھا کہ قریش کے اندر اللہ کا تصور نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ کیوں ہوتا؟ یعنی اللہ کا لفظ، اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ، نظریہ وہ شروع سے موجود تھا ان کے اندر. تو پھر ان کو مومن کیوں نہیں مانا گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے تھے، یا اکیلے اس کو معبود نہیں مانتے تھے، الہ نہیں مانتے تھے، یا اکیلے اس کو رب نہیں مانتے تھے، شریک کرتے تھے اوروں کو ساتھ. اس سے اللہ پر ایمان میں خلل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے 4 حصے ہیں، یعنی 4 مطلب ہیں، 4 چیزیں یاد رکھنے ہیں اللہ پر ایمان کے سلسلے میں. نمبر 1 وجود پر ایمان، ذات پر ایمان. نمبر 2 اللہ کو رب ماننا، اکیلے اسی کو، اور اللہ ہی کو صرف معبود ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات پر ایمان رکھنا. ٹھیک ہے، چلیے. نمبر 2 ایمان بالملائکہ، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، ملائکہ پر ایمان. ملائکہ پر ایمان کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیے. نمبر 1 ان کے ناموں پر ایمان، جو نام ہم جانتے ہیں. مثلا کیا کیا نام جانتے ہیں ہم؟ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت کے فرشتے کا نام اسرائیل ہے، جو کسی کتاب و سنت سے ثابت نہیں، اس لیے اس کو ملک الموت کہیں گے، کیونکہ ملک الموت کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 بڑے فرشتے جو ہم کہتے ہیں نا، چوتھے کو اسرائیل کہتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، ملک الموت کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جبریل، اسرافیل، میکائیل اور ملک الموت. اس کے علاوہ اور کون ہے؟ کرام کاتبین ہے، حفظہ. ان کے کافی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کبھی آپ کو عقیدہ پڑھانے کا موقع ملا تو اس میں پھر ڈیٹیل آ جائے. ابھی میں نے پاکستان میں پڑھایا کچھ عرصہ پہلے، تو اس میں ملائکہ سے متعلق کافی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اور ملائکہ کی دنیا کا بھی تعارف بہت ضروری ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت واضح ہوتی ہے، اس کا علم اور اس کی پہچان میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا بنا رکھا ہے. مثلا جبریل علیہ السلام 600 پر اور ایک پر کھولے تو آسمان غائب ہو جائے. کتنے ہیوج فرشتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور یہاں آ کر اس حدیث میں ایک طالب علم بن کر بیٹھے ہیں آپ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، کتنی عاجزی کے ساتھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اور پھر ان کی اطاعت کا، کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو حکم دیتا ہے کہ انسان کی شکل میں بدلو، وہ خود نہیں بدل سکتے اپنے آپ. انسان کی شکل میں اپنے آپ کو تبدیل کرو تو وہ ویسے ہو جاتے ہیں. جب حکم دیتے ہیں کہ آ کے یہاں بیٹھو، ویسے ہی بیٹھتے ہیں. جب حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جنگ میں شریک ہو جاؤ، گھوڑے پہ بیٹھ کر ساتھ لشکر میں شریک ہو جاؤ، تو وہ شریک ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جنگ احزاب کے موقع پر جب مسلمان واپس آ گئے اور پھر آگے بنو قریظہ کا معاملہ تھا، تو جبریل آیا اور کہا کہ کیا آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دی؟ ہم نے تو بھی نہیں اتارے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم اب بنو قریظہ کی خبر لیں. تو وہ ساتھ تھے، تو انہوں نے انہی کے لیول پر ساتھ لگ کے کام کیا. حالانکہ جبریل کی طاقت اتنی تھی، ایک پر کے ایک بال کے ذریعے انہوں نے پوری 5 بستیاں تھیں سدوم کی، جو لوط علیہ السلام کی قوم جہاں تھی، ان کو نیچے سے اٹھا کے وہ اوپر آسمان پہ لے جا کے واپس پلٹا دیتے. اتنے قوی. ذو مرۃ فاستویٰ قرآن مجید میں ان کے بارے میں آتا ہے. اور پھر یہ کہ ان کے پروں کے اوپر کس طرح کے روبیز اور کیا کیا لگے ہوئے ہیں، اور کتنے خوبصورت ہیں، اور ان کے کلر اور وغیرہ وغیرہ، جن کی ڈسکرپشن احادیث سے ہمیں ملتی ہے. حیرت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کتنے بڑے ہوں گے، جس کے ایک فرشتہ اتنا بڑا اس نے بنایا ہے. اور پھر حملۃ العرش، جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں 4 فرشتے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اب 4 ہیں، قیامت کے دن 8 ہوں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ناموں پر ایمان لانا. پھر ان کے اعمال پر ایمان لانا، یعنی جو کام وہ کرتے ہیں. مثلا جبریل کیا کرتے ہیں؟ وہی لانے پر معمور ہے، ان کا مین مشن وہی لانا ہے. میکائیل کیا کرتے ہیں؟ بارش اور زمین کی نباتات پہ مقرر ہیں، ان کا انتظام ان کو ملا ہوا ہے. ملک الموت جان نکالتے ہیں. اسی طرح اسرافیل کس پر مقرر ہے؟ سور پھونکنے پر. ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب یہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. تیسری چیز ہے وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان. کتب جو ہے کتاب کی جمع ہے، اور ملائکہ ملک کی جمع ہے. اور کتاب کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز، لیکن یہاں مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر اتاری، کیونکہ کوئی رسول ایسا نہیں جس کے ساتھ کتاب نہ اتری ہو.
سورۃ البقرہ 213 میں آتا ہے کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب. اس آیت سے کیا دلیل ہمیں ملتی ہے؟ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب اتاری. یعنی جتنے بھی رسول تھے ان کے ساتھ اللہ نے کتاب اتاری. ایمان بالکتب 4 حصوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 کہ یہ اللہ نے اتاری، یعنی ہم ان سب کتابوں کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر اتاری، اور اس کا اقرار ہم قرآن مجید کے بالکل شروع میں ہی کر لیتے ہیں. وہ کیا؟ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ان پر جو بھی کتابیں اتری وہ سب ہم مانتے ہیں، چاہے ہم ان کے نام جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن ہم اصولی طور پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ واقعی اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں اتاری. ٹھیک ہے. نمبر 2 کتابوں میں ذکر شدہ باتوں پر ایمان، کہ جو کچھ ان کتابوں کا کانٹینٹ تھا اور جو کچھ اس میں کہا گیا وہ سچ تھا، حقیقت کے مطابق ساری خبریں صحیح تھی. جیسے قرآن کی بتائی گئی باتیں اور پچھلی کتب کی وہ خبریں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی تحریف نہیں ہوئی. جن کتابوں میں تحریف ہو گئی اور بندوں کی لکھی ہوئی باتیں وہ نہیں ہم مانتے. ٹھیک ہے. تیسری چیز، ان کتابوں میں موجود احکامات پر ایمان، جو حکم دیے گئے. قرآن مجید کے تو سارے احکامات پر ہم ایمان لانا ہے، لیکن پچھلی کتابوں کے ان احکامات پر ایمان جو ہماری کتاب کے خلاف نہ ہو، ہماری شریعت کے موافق ہو. اصل میں پہلی شریعتیں بھی ہماری شریعت ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. رائٹ. ہاں، اگر ہماری شریعت میں کوئی چیز تبدیل کر دی گئی ہے تو پھر وہ پچھلی میں منسوخ ہو گئی، تو وہ پھر ہم نہیں مانیں. چوتھی چیز، کتب کے ناموں پر ایمان. جیسے فرشتوں کے ناموں پر ایمان ہے نا، ایسے ہی کتابوں کے ناموں پر ایمان. مثلا آپ کو کون کون سی کتابوں کے نام آتے ہیں؟ آسمانی کتابوں کے قرآن، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے جن کا ذکر آتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے کہ باقی کتابوں کے نام کیا تھے، تو جن کے نام جانتے ہیں ان پر ایمان ضروری ہے. تو 4 چیزیں ہو گئی ایمان بالکتب میں. پہلی چیز کیا ہوئی؟ سب اللہ نے اتارے، بما انزل اللہ. نمبر 2 جن باتوں کا ذکر ہے ان کتابوں میں ان کو ہم ایمان لاتے ہیں جو تبدیل نہیں، تحریف نہیں ہوئی. تیسری چیز احکامات پر ایمان لاتے ہیں. احکام حکم کی جمع ہے نا، یہ کرو یہ نہ کرو، ایز لانگ ایز وہ ہماری شریعت کے موافق ہیں. اور پھر ان کے ناموں پر ایمان. ٹھیک ہے. پھر کتب ہی کے بعد اگلا ایمان کا حصہ کیا ہے؟ وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں پر ایمان. ایمان بالرسل آ گیا. اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا کہ رسول انسان ہیں اور اللہ نے بھیجے ہیں اور ان کو نبی بھی کہا جا سکتا ہے، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے. تو اس کا جواب یہ کہ قرآن میں جن انبیاء کا بھی ذکر ہے تو وہ رسول بھی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا کہ رسولوں سے مراد انسان ہے. فرشتے رسول نہیں بنا کے بھیجے گئے بلکہ انسانوں کو رسول بنایا گیا. اور یہ کہ ہم جن کو نبی قرآن میں کہا گیا ان کو رسول بھی کہا جا سکتا ہے اور نبی بھی کہا جا سکتا ہے. اور کیا ان دونوں کا معنی ایک ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قرآن میں جن انبیاء کا بھی ذکر ہے تو وہ رسول بھی ہیں، اور جب بھی قرآن میں کسی نبی کو پائیں گے تو وہ رسول ہوگا. لیکن نبی اور رسول کا معنی مختلف ہے. تو بات یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف وحی آتی ہو اور اس پر عمل کا حکم دیا گیا ہو لیکن تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا ہو. اور وہ نبی بمعنی خبر دینے والا ہے، اسے تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا. مثلا ابو البشر آدم علیہ السلام، وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے. اور نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے، اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کی تصدیق کا اجر بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر ہو، بہت دور. جنت کے درجے ہیں نا، تو ایک درجے والے دوسرے درجے والوں کو کیسے دیکھیں گے؟ جیسے آسمان کے کسی مشرقی یا مغربی کنارے پر کوئی تیز چمکتا ستارہ ہو، اتنے دور، اتنے اونچے. دنیا میں لوگوں کا سٹیٹس جب فرق ہوتا ہے کہ ایک علاقے کے رہنے والے دوسرے کے، اور ایک علاقہ عام علاقہ دوسرا پوش علاقہ، تو کتنا فاصلہ ہوتا ہے.
بعض اوقات وہ خاص فاصلہ نہیں ہوتا، بس تھوڑا گھروں کے سائز یا علاقے میں فرق ہوتا ہے یا زمین کا تھوڑا فرق ہوتا ہے. لیکن آخرت میں یہ فاصلے بہت بڑے ہیں. آخرت کے درجے ایک دوسرے سے بہت فرق ہیں. یہ کس بنا پر ہوں گے؟ اعمال اور قربانیوں کی بنا پر، ایمان کے درجے کے مطابق ہوں گے. تو بہرحال ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہوگا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے، یعنی اتنے اونچے اونچے ستاروں کی طرح جنہیں ان کے سوا کوئی اور نہیں پا سکے گا. آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی. سارے انبیاء کو مانا. تو ایمان بالرسل میں سب سے پہلے تصدیق آتی ہے، تمام انبیاء کی تصدیق. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. قرآن مجید میں صدیق کا لفظ بھی آتا ہے نا، سورۃ النساء میں آتا ہے. اور صحابہ میں سے کسی کو صدیق کہا گیا؟ صدیقہ بھی کہا گیا. ٹھیک ہے، تو کیا صرف وہی صدیق ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی صدیق ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو کیا کریں، سچ بولیں، سچ کی تلاش میں رہیں. اور اس آیت کے مطابق سورۃ الحدید آیت 19 میں آتا ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، سارے رسولوں کو مانے، وہی اپنے رب کے ہاں بہت سچے ہیں. اولئک هم الصدیقون. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، ان کی تصدیق کی جائے. دوسری چیز، ان میں فرق نہ کیا جائے، ان میں تفریق نہ کی جائے. سورۃ البقرہ آیت 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. کیا معنی ہے اس کا؟ رسول اس پر ایمان لائے جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی ایمان لائے. کس پر؟ باللہ، اللہ پر، اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، یہ ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. ہاں، ان کی فضیلت جو بعض کی بعض پر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ٹھیک ہے. پھر ان کی عزت اور توقیر کرنا، سارے پیغمبروں کا احترام. یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فلم بنائی جائے تو آپ پریشان ہو لگے، اگر حضرت عیسیٰ پر بنائی جائے تو آپ کہیں کہ وہ کون سے ہمارے پیغمبر تھے. نہیں، وہ بھی ہمارے ہی پیغمبر ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبر ہے. اگر وہ ہمارے پیغمبر کو نہیں بھی مانتے تو ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم ان میں تفریق بھی نہیں کرتے. وہ سبھی پیغمبر ہیں، وہ سبھی اللہ کے محبوب ہیں، وہ سب اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور ان سب کی عزت اور توقیر ہمارا فرض ہے. نمبر 4، ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا کہ وہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ تھے. اگر ان سے کوئی اونچ نیچ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، جیسے یونس علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے. اور یہ کہ انبیاء نے اپنا فریضہ مکمل طور پر ادا کر دیا، پیغام رسالت پہنچا دیا، چاہے کتنی بھی مشقتیں دیکھی، حتیٰ کہ بعض نے اپنی جان تک دے دی لیکن اپنا مشن مکمل کیا. تو 4 باتیں ہو گئی ایمان بالرسل میں. نمبر 1 تصدیق، نمبر 2 نو تفریق. ٹھیک ہے، نو تفریق. نمبر 3 عزت و توقیر، عزت و احترام. نمبر 4 معصومین، کہ وہ معصوم ہے. یاد رہیں گے نہیں باتیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس تفصیل کے ساتھ مانا جائے. صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں جب تک کہ ہم اس کو پورے یقین کے ساتھ نہیں کہتے. اور جو قرآن نے جیسا ایمان لانے کو کہا ہے ویسا ایمان نہ لائیں، وہ بہت ضروری ہے. 5ویں چیز والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان. اس سے مراد کون سا دن ہے؟ یوم القیامہ، یوم الدین، اس کے بہت سے نام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے. اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. موت پر ایمان لائے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لائے. ٹھیک ہے، یہ ہے حدیث سنن ترمذی کی 2145. نمبر اس لیے دے رہی ہوں کہ اگر انکمپلیٹ رہ جائے، آئندہ کبھی ضرورت ہو تو آپ خود چیک کر لیجئے. ٹھیک ہے. اب ایمان بالآخرہ جو ہے یہ مندرجہ ذیل چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی اس میں مندرجہ ذیل چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 قیامت کے واقع ہونے پر ایمان، کہ قیامت ضرور آئے گی، اور اس دن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ قبر میں لوگ جو دفن ہیں ان کو بھی اٹھائے گا
اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے. آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 قیامت کے آنے پر ایمان، کہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا اس دن؟ سور پھونکا جائے گا، زندہ مر جائیں گے، جو پہلے قبروں میں پڑے ہیں وہ بھی اور جو اب کے مرے ہیں یہ سارے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یہ اٹھ کھڑے ہوں گے حساب کتاب دینے کے لیے. اس چیز پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یا تو قیامت آئے گی نہیں. مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے نا، ان میں سے کچھ گروہ نہیں مانتے تھے قیامت کو. سورۃ یاسین میں آتا ہے نا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں جب پرانی ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ کون اٹھائے گا؟ تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھا سکتے. تو قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ مختلف مثالوں پر مشتمل ہے جس سے دوبارہ جی اٹھنے کی باتیں کی گئی ہیں. اس میں سورۃ قاف میں بھی آتا ہے اور صورتوں میں بھی آتا ہے کہ جیسے زمین سے پودے اگاتے ہیں ایسے ہی تم بھی دوبارہ پیدا کر لیے جاؤ گے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، اور کذالک الخروج بھی آتا ہے. اور یعنی بہت دفعہ قرآن مجید میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یقینی بات ہے. دوسری چیز، آخرت سے متعلق جتنی بھی باتیں قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں ان سب کو ماننا، یعنی کتاب اللہ میں جو کچھ ہے اور سنت میں جو کچھ ہے. تیسری بات، آخرت کے دن جن جن کاموں کو ہونا ہے ان پر ایمان. مثلا حوض پر کیا ہوگا؟ حوض کوثر پر کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے اپنے امتیوں کو، اس کو ماننا. شفاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے. پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. جنت، جہنم، اور جنت نعمتوں کا گھر ہے اور جہنم سزا کی جگہ ہے، اور یہ فزیکلی موجود ہے، اس کو ماننا. یہ نہیں یہ سوچنا کہ یہ خیال ہے، خواب میں بس ایسے ہی لوگ تکلیف دے دیے جائیں گے، یہ غلط ہے. بعض لوگوں کا ایسا بھی عقیدہ ہوتا ہے. تو یہ حقیقی چیزیں، آخرت کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جو کچھ بتایا گیا ہے بالکل سچ ہے. پھر قبر کی زندگی پر ایمان، پھر قبر کی نعمتوں اور عذاب پر ایمان، کیونکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اچھا، بعض لوگ اس طرح بھی بات کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کہتے ہیں بس وہ اپنے آخری آرام گاہ میں سو گیا ہے، آخری آرام گاہ. یہ بات غلط ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے. وہ آخری نہیں ہے، وہ ٹیمپریری ہے. قبروں کے اوپر کتبوں میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے نا، آخری قیام گاہ، آخری آرام گاہ. آخری نہیں ہے وہ، اس کو کبھی نہ بولیے آخری. ہم اصل میں سوچتے نہیں ہیں، وہ بس جو پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں واقعی آخری آخر ہو گئی. نہیں، وہ تو ایک ٹیمپریری جگہ، وہاں سے تو پھر اٹھنا ہے. آخری تو جنت یا جہنم ہے، یہ آخری نہیں ہے. یہ ایک مرحلہ ہے. جیسے ہم دنیا میں آنے سے پہلے ایک مرحلے میں تھے، ہمیں نہیں معلوم کہاں تھے لیکن تھے، پھر اب یہاں موجود ہیں، پھر اس کے بعد قبر کی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت میں جب اٹھائے جائیں گے تو پھر حشر کا میدان، پھر جنت یا جہنم. ٹھیک ہے. دعا کیجئے کہ اس وقت ارتھ کوئک آیا ہے انڈیا، اسلام آباد، دبئی، رائٹ ناؤ. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، اپنی رحمت میں رکھے. ہم آخرت کی باتیں کر رہے ہیں اور آخرت کا زلزلہ اور آخرت کا آنا، کیونکہ قیامت جب آئے گی تو شدید طرح زلزلے آئیں گے نا، تو ہر چیز اذا زلزلت الارض زلزالہا. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ قبر کی زندگی پر ایمان ضروری ہے کہ وہاں زندگی ہے، وہاں پر عذاب بھی ہوگا، وہاں نعمتیں بھی ہوں گی. بس دنیا کی اس زندگی میں ہم گھومتے پھرتے ہیں، جیسے ماں کے پیٹ میں تھے نا، قبر کی زندگی سمجھے اسی کے مشابہ. ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ اس روح پڑ چکی ہوتی، لیکن اس کی آزادی لمیٹڈ ہوتی. وہ اس کے اندر تو گھوم پھر لیتا ہے لیکن اسے باہر نہیں نکل سکتا. پھر اس کے بعد ہم دنیا میں آتے ہیں، ہمیں خوب آزادی ملتی، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قبر کی زندگی. قبر میں بھی ایسا ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں، اور اس میں بھی زندگی ہے لیکن وہاں سے بھاگ نہیں سکتے، وہ اور طرح کی زندگی. اب دیکھیں، اگر اب اس وقت ہمیں کوئی کسی باکس میں بند کر دے تو ہمارا حال کیا ہو؟ کبھی MRI کروائی کسی نے؟ وہ کیپسول میں ڈال کیا ہوتا ہے؟ قبر کا منظر یاد آ جاتا ہے. تو اس میں ہاتھ نہیں کھول سکتے، کہیں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، لیکن زندہ ہوتا ہے انسان وہاں بھی. ماں کے پیٹ میں بھی اسی طرح زندگی ہوتی ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتے، ایک کنٹرول میں ہوتا ہے انسان.
قبر میں بھی بس سمجھے یہی حال ہوگا کہ ایک لمیٹڈ جگہ پر ہوں گے، لیکن اس میں ہوش و حواس ہوں گے انسان کے، اس کو سزا جزا جو بھی مل رہی ہوگی اس وقت وہ اس کو محسوس ہو رہی ہوگی. تو آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے اور اس کے واقع ہونے پر ایمان. نمبر 2، اس سے متعلق ہر بات پر ایمان، ہر کام جو اس دن ہونا ہے اس پر ایمان، قبر کی زندگی پر ایمان. ٹھیک ہے. پھر چھٹی چیز ہے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. اب آپ دیکھیں یہاں دوبارہ تؤمن کا لفظ آیا ہے، والیوم الآخر کے بعد والقدر خیرہ وشرہ نہیں کہا، بلکہ وتؤمن دوبارہ ایمان کی بات. کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ ایمفیسس کے لیے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایمان ہی نہیں لاتے. ٹھیک ہے نا، تقدیر کو نہیں مانتے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ بتایا. رائٹ. تو یہ اس ایمان کی اہمیت کی وجہ سے ہے. بہت سے لوگ آخرت کو بھی مان لیتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں، باقی سب چیزیں مان لیتے ہیں، تقدیر کے مسئلے پہ آ کے اٹک جاتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے. جب ہم نے کہہ دیا ایمان بالغیب، تو تقدیر بھی اللہ کا راز ہے، اللہ کا سر ہے. اللہ نے اس کی ساری حکمتیں اور اس کے سارے ارادے جو ہیں ہم اس کو نہیں جان سکتے، وہ اللہ نے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے. لیکن ہم سے یہ کہا کہ جو بھی ہے اچھا یا برا اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو اور مان جاؤ. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس مان جانا ہے، اپنا ایمان بچانا ہے. اس میں بحث سے، اس میں زیادہ سوال کرنے سے، اس میں شک کرنے سے ایمان میں نقص آتا ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ دن رات بھی اگر ہم تقدیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو حل نہیں کر سکتے. تو بس ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے ایمان لانا کس طرح ہے. ٹھیک ہے. مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے. بھلے سب چیزوں کو مانے اور صرف تقدیر کو نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہوگا. اور تقدیر کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے اعمال بھی قبول نہیں. السلسلہ صحیحہ 1785 کی حدیث ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. نمبر 1 نافرمان، نمبر 2 منان احسان جتانے والا، کسی کے ساتھ بھلا کر کے اس کو جتانے والا، اور نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا. ایسے شخص کا ڈھیر و صدقہ بھی قبول نہ ہوگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کے فرماتے تھے کہ اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اور تقدیر پر بھی ایمان کے 4 حصے، 4 باتیں یاد رکھنی ہے. اس میں سے تقریباً ہر ایک ایمان کی 4 آگے باتیں آپ کو یاد رکھنی. نمبر 1 اللہ کے علم پر ایمان، ان اللہ قد احاط کل شیء علما، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اور ہمارا علم، انسانوں کا علم کتنا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، بس جتنا اللہ دے دے اس سے آگے نہیں. اور خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا بتایا تھا کہ ساری مخلوق کا علم اللہ کے مقابلے میں کتنا ہے؟ اس قطرے کے برابر بھی نہیں جو پورے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں چلا گیا. تو ہمارا علم بہت ناقص، بہت کم، بہت محدود. ہم جو کچھ بھی جان لیں وہ کم ہے. اس لیے ہم اللہ کے فیصلوں کو سمجھ نہیں سکتے اور ناراض ہونے لگتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے علم پر ایمان لاؤ جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے، یعنی اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، کلی علم ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. سورۃ الطلاق آیت 12. تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا، اپنے علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا. تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سورۃ الانعام میں فرمایا، آیت نمبر 59 ہے، وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، جو کچھ بھی غیب میں ہے اس کا علم اس کو ہے، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، لا يعلمها الا هو، کسی کی اس تک رسائی نہیں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اسے وہ جانتا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد ہوا کہ جس سے گرنے والے پتوں کا نمبر ہی معلوم کر لیا جائے؟ کوئی نہیں جانتا، یہ وہی جانتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال، کتنے لوگ اس وقت مر رہے ہیں، کتنے جی رہے ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے، اتنے نیوز چینلز آگے ہیں، اتنی خبر کی دنیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ساری خبریں تو اس میں نہیں آتی، اور جو آتی ہیں وہ بھی کون سی سب صحیح ہوتی ہیں۔ اتنی ترقی کے باوجود، اتنے سیٹلائٹس کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کا علم بہت محدود ہے، نہ ہونے کے برابر۔ اور بعض اوقات علم لکھا ہوتا ہے، کتابیں اور لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن پڑھنے کا وقت کس کو ہے؟ کیسی کیسی ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن وہ سب جانتا کون ہے سوائے چند ایک لوگوں کے جنہوں نے وہ کی یا جو اس سے متعلق ہے۔ ایک شعبے کا جو اسپیشلائز کرنے والا ہے وہ دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ایک سے دوسرا سوال ڈاکٹر سے کر دیں تو وہ بھی کہتا نہیں یہ میں نہیں جانتا، کسی بڑے سے بڑے عالم سے کچھ پوچھ لیں تو وہ کہتا میں نہیں جانتا، دوسری اپائنٹمنٹ لے لو، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا تو فلاں جگہ پر جاؤ، بس ریفرل ہی دیتے رہتے ہیں، اس کے بعد آگے چلے جو، پھر آگے پھر آگے پھر آگے۔ اور اتنے لوگ بے شمار مل کر بھی جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ بھی پھر اتنی لمیٹڈ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ساری چینج کر دی جاتی۔ تو انسانوں کا علم کیا علم ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس علم کی بنا پر تکبر کس کو حق ہی نہیں۔ اور اس سارے علم سے متاثر ہو کر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کھو دے، اس سے بڑی حسرت کی بات کوئی نہیں۔ تو تقدیر پر ایمان میں سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ اللہ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تب تقدیر کا مسئلہ سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا، ورنہ تو ہم کیوں ہی کرتے رہیں گے۔ دوسری چیز، ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، ہر چیز کا علم ریکارڈڈ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف علم ہے بلکہ ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری مخلوقات کی تقدیر لکھو۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي، پڑھیے نا سورۃ یاسین تو سب کو آتی ہوتی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورۃ یاسین آیت 12۔ اور جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے، ضبط کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا۔ یہ السلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 133 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6919، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہیں تھی پہلے، اور پھر اس کا عرش پانی پر تھا اور لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ دیا، یعنی قلم کو حکم دیا، قلم پیدا کیا اور پھر قلم نے لکھا۔ پھر بعد میں 50,000 سال بعد زمین و آسمان پیدا ہوئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سال ہیں یا دن ہیں ان کی مقدار ہمارے دنوں سے مختلف ہے، تو یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ وہ اصل میں مدت کتنی تھی، ٹھیک ہے نا، ہماری عقل اس کو شمار ہی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک۔ نمبر 3، ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، ہر کام اللہ کی مشیت سے۔ تو مشیت کیا چیز ہوتی؟ چاہت سے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ تو کائنات میں کچھ بھی ہو رہا ہے، زمین پر کچھ بھی ہو رہا ہے، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، سب اللہ کی مشیت میں۔ کوئی چیز اس کی مشیت سے نہیں نکل سکتی، یعنی کوئی چیز اپنی مرضی نہیں کر سکتی، اس کو وہ مرضی کرنے کی اجازت ملتی ہے تو وہ کر پاتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سورۃ البقرہ آیت 253 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. تو ان میں سے کوئی وہ تھا جو ایمان لایا اور ان میں سے کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دے دی کہ وہ لڑ لیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی آزادی سے پھر یہ فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت. تم میں سے ہرگز کوئی یہ نہ کہا کرے کہ اللہ تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اللہم ارحمنی ان شئت، چاہے تو مجھ پر رحم فرما. انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یقین سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں. تو مطلب اس کا کیا ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی چاہت سے ہوتی ہے، تم اپنا کرنے کا کام کرو. پھر اسی طرح کاش کہنے سے منع کیا گیا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش وہ نہ ہوتا. کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ اللہ نے جو چاہا کیا، جو ہوا اللہ کی مشیت سے ہوا. تو کاش کہنے سے شیطانی دروازہ کھل جاتا ہے اور انسان کے اوپر حسرت ہو جاتی ہے. چوتھی چیز، اللہ کے علاوہ باقی سب اس کی مخلوق ہے. یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کے لیے اللہ کی مخلوق ہونے پر عمومی طور پر ایمان لانا، اور اس کی تقدیر اللہ نے مقرر کی، یہ ایمان لانا. یعنی ہر چیز اللہ نے پیدا کی، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اور پھر ہر چیز کا اندازہ بھی اللہ نے رکھا. سورۃ الفرقان آیت 2 میں آتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا پورا اندازہ، ہر چیز کی تقدیر مقرر کی کہ کون سی چیز کتنی بڑی ہوگی، کتنی چھوٹی ہوگی، کس رنگ کی ہوگی، کس ڈیزائن کی ہوگی، کس ذائقے کی ہوگی، کیا ہوگا، کیا کرے گی، کیا نہیں، سب اللہ کے علم ہے. تو ہر چیز کا، آسمان ہے، زمین ہے، سمندر ہے، نہریں ہیں، دریا ہیں، پھل ہیں، درخت ہیں، سورج، چاند، ستارے، سب کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انسانوں کے کام بھی، انسانوں کی حرکات بھی اللہ کی مخلوق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. تو بندوں کے جو افعال ہیں، بندوں کے جو کام ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے. تو 4 چیزیں تقدیر میں آ جاتی. نمبر 1 اللہ کے علم پر یقین. نمبر 2 ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. نمبر 3 ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور نمبر 4 اللہ کے علاوہ سب اس کی مخلوق ہے، اور ہر چیز نے کیا کرنا ہے وہ سب بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک ایمان کا باب ختم ہوا. اب اگلا احسان کا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ساری حدیث یاد نہیں ہو سکتی تو کویسچن آنسر کی شکل میں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اتنے پورشن کو یاد کر لیجیے. تو اگر کسی نے اسلام کا پورشن یاد کیا ہوا تو سنا دے. پہلی یاد کی تھی، چلیے کل دوسری یاد کر لیجیے. اگر پوری نہ ہو سکے تو ایک ایک حصہ کریں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک مائنڈ میپ بنا کے یا اپنا فلو چارٹ بنا کے سارے چیزوں کا ایمان، جیسے ایمان باللہ ہے تو اس کے 4 پوائنٹ لکھ لیں، ملائکہ ہے تو 4 پوائنٹ لکھ لیں، آخرت ہے تو 4 لکھ لیں. سارے لکھ کے تو پھر ایک دفعہ مائنڈ میں دہرا لیں ان کو کہ یہ سب چیزیں اپنے آپ سے کویسچن کر لیں. اور جب آپ کبھی کسی کو بتائیں، بچوں کو بتائیں یا کسی اور کو بتائیں، تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. یہ وہ بیسک انگریڈینٹ ہے جس کا علم ہونا ہمیں ضروری ہے، تاکہ اس میں کوئی جھول نہ ہو اور ایمان میں خلل نہ ہو، کیونکہ ایمان پہلی چیز ہے. آگے جا کے میں ایمان اور اسلام کا فرق بھی ابھی بتاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک. اگلا احسان کا آ رہا ہے. قال صدقت، کہا تم نے سچ کہا. قال فاخبرنی عن الاحسان، عرض کیا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. احسان ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھا کرنا. احسن یحسن سے احسان مصدر ہے باب افعال میں، اور اس میں خالق کے حق میں خیر اور احسان، اسی طرح مخلوق کے حق میں بھلائی. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں احسان ہوتا ہے تو اس میں عبادت کو پورے اخلاص کے ساتھ ادا کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا اس عبادت میں. تو جب انسان مخلص ہوتا ہے اور اتباع کرتا ہے تو دراصل محسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
ایک فارمولا بنا لیجئے، مخلص پلس متبع از اکول ٹو محسن. محسن یعنی اگر آپ مخلص ہیں، آپ کے اندر اخلاص ہے اور آپ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں، تو دراصل آپ محسن ہیں، یہ اللہ کے حق میں. تو جہاں تک مخلوق کے ساتھ احسان کا تعلق ہے تو اس میں مخلوق کے مال، جان، عزت یا اس کے علاوہ کسی بھی طرح اس کو کسی بھی اس کی چیز میں خیر پہنچانا، یعنی کسی جان کے ساتھ بھلا کرنا، کسی کے مال کی خیر خواہی کرنا، اس کی عزت کا احترام کرنا، یہ سب احسان میں شامل ہے. تو ہم سب کو اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، خوبصورت ہو، عربی کے الفاظ دیکھیے، اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ، جب ایک شخص مسلمان ہوا اور اس کا اسلام بھی خوبصورت ہوا، یعنی صرف مسلمان نہیں بلکہ اچھا اسلام ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیے معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے برابر بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ برائی سے بھی درگزر کر جاتا ہے. تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ کتنا مہربان ہے. کوئی نمبر 1 کو اچھا سا اسلام لایا تو پچھلی سارے گناہ معاف کر دی صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. نمبر 2، آئندہ جو بھی نیکی کرے گا تو ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 اور پھر 100 اور 700 گنا تک، یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اور اگر برائی کرے تو صرف ایک برائی کا بدلہ، ایک برائی، اور پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ ہے ہمارا رب رحمان. پھر یہ ہے کہ ہر جگہ خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، یعنی عبادات میں خوبصورتی لانا بھی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 3146، حیثما کنتم، جہاں بھی تم ہو، فاحسنتم عبادت اللہ، پھر تم نے اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے اللہ کی عبادت کی، گھر میں ہو، سفر پہ ہو، کہیں بھی، تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، جنت کی خوشخبری پاؤ. فابشروا بالجنہ، بہترین لوگوں کی صفت احسان. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے 7212، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ اب اپنا جائزہ لیجیے کہ میں ہوں کہ نہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور عمل سب سے بہتر ہو، یعنی لمبی زندگی ہو اور عمل بہت اچھے، خوبصورت ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو ہم سب سے احسن عمل کی توقع کی جا رہی. اور احسن عمل کی 2 بڑی شرائط ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کے لیے اخلاص اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. جب تک یہ 2 چیزیں نہیں ہوتی، یعنی ایک کا تعلق اندر سے اور ایک کا باہر سے، ٹھیک ہے نا. احسن عمل خوبصورت کب ہوتا ہے؟ جب اس میں 2 شرائط پائی جائیں. ایک شرط اس کا باطن، اس کے باطن سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری اس کے ظاہر سے. باطن سے کیا؟ اخلاص، نیت کا اچھا ہونا، نیت کی خوبصورتی، کہ وہ صرف اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، وہ پولوٹیڈ نہیں، کوئی اور چیز اس میں شامل نہیں. اور باہر سے خوبصورتی کیا ہے؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اسوہ حسنہ کے مطابق ہے، تو وہ خوبصورت ہے. یہ احسن عمل ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اس کو نہ دیکھ پاؤ تو بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے. تو اس میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے خوف. جب محبت غالب ہوگی، شوق ہوگا، تو پھر پہلی کیفیت ہوگی، ورنہ دوسری کیفیت ہوگی خوف والی. تو ایک ہے طلب اور شوق کا مقام. مثلاً آذان ہوئی ہے اور آپ قدم اٹھاتے ہوئے نماز کی طرف جا رہے ہیں، اپنے آپ پر غور کیجئے کن قدموں سے جا رہے ہیں. جس شوق سے آپ جا رہے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ محبت آپ کی نماز کی کوالٹی کو اعلیٰ ترین درجے پر لے جائے گی. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ کو سستی ہو رہی ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ نماز چھوڑ نہیں رہے، آپ کو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر میں نے کہیں ڈنڈی ماری تو پکڑی جاؤں گی.
تو یہ دوسرا درجہ ہے. تو انسان یا کوئی کام محبت میں کرتا ہے یا ڈر کے کرتا ہے، لیکن کر لیتا ہے پھر. تو طلب اور شوق کا مقام کیا ہے؟ اس طرح کی عبادت گویا اللہ سے ملاقات کے لیے دوڑ رہے ہیں، گویا کوئی چیز ملنے والی ہے، اس کو جا کے پا لیں گے، اس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو اس درجے کے لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ شوق سے، محبت سے، کیونکہ وہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اللہ کی. ان کے احساسات اتنے تیز ہوتے ہیں محبت میں. اور کچھ لوگوں کے یہ نہیں ہوتے تو خوف ان کو اٹھاتا ہے کہ سزا ملے گی. تو یہ خوف بھی بعض اوقات بہت اچھی نماز پڑھوا دیتا ہے، لیکن بہرحال پہلا درجہ زیادہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، صرف محبت نہیں. وہ ایک مشہور ترانہ ہے جو ٹیلی ویژن وغیرہ میں بھی آتا ہے اور لوگ بڑے شوق سے اس کو گاتے ہیں اور بڑے بتاتے بھی ہیں اور مینشن بھی کرتے ہیں، اللہ ہے بس پیار ہی پیار. سنا کبھی؟ سب نے نہیں سنا. اچھا یہ نہیں سنا، ورنہ آپ کے منہ پہ بھی چڑھ جاتا ہے اور آپ بھی غلط چیز کا پرچار کرتے کہ اللہ ہے بس پیار ہی پیار. نہیں، قرآن مجید میں آتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ آل عمران آیت 30، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا بھی ہے، کیونکہ ڈر بھی ضروری ہوتا ہے. عام زندگی میں دیکھیے کہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں یا جن سے آپ محبت کرتے ہیں، کیا آپ ان سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ ڈرتے بھی ہیں. مثلا ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں تو بچوں کو صرف ان سے پیار ہی کی توقع ہونی چاہیے یا مار کی بھی ہونی چاہیے؟ اچھے والدین کون سے ہوتے ہیں؟ جو پیار بھی دیتے ہیں اور جو غلط کام کرے اس پر ڈانٹتے بھی ہیں. کیونکہ اگر صرف پیار کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے سر پہ چڑھ جاتے ہیں، اسپائل ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے نا دونوں چیزیں. کچھ لوگ محبت سے جلدی مانتے ہیں، کچھ لوگ محبت میں کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ ڈر کے کرتے ہیں. پیغمبر جو ہے ان کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ وہ ہم سے رغبت کے ساتھ بھی دعائیں مانگتے ہیں اور ڈر کے بھی. تو یہ دونوں کیفیات ہوتی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ڈر بھی ہوتا ہے، اور ڈر ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ کرسچینٹی میں کیا ہے کہ صرف گاڈ کے ساتھ کیا کانسیپٹ رکھا گیا کہ وہ صرف لو کرنے والا ہے، یعنی محبت کرنے والا ہے. اور اس کی محبت کا تقاضا یہ کہ وہ کسی کو سزا نہ دے، بس اس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو ہی دے دی سب کے حصے کی سزا. تو آپ دیکھیے کہ کسی کی محبت جو ہے وہ سب سے پہلے کس کے لیے ہوتی ہے؟ اگر کوئی اپنے اولاد کو مار ڈالے اور کہ باقی سب کے لیے میں بہت مہربان ہوں، تو یہ تو عقل بھی نہیں مانتی. تو بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ یا احسان کے درجے یا بہترین عبادت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے عبادت میں. یہ جو پیچھے ہم نے ایمان اور اسلام اور ان کی تفصیلات پڑھی ہیں، ان میں احسان کا ہونا شامل ہے. اسلام میں بھی احسان ہو، ایمان میں بھی احسان ہو. یعنی کہ احسان جو ہے وہ 2 چیزوں پر کمپرائز کرتا ہے، اور وہ ہے یا محبت اور شوق، یا خوف، رغبت یا رہبت. قال فاخبرنی عن الساعة، کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. اخبرنی عن الساعة کہ قیامت کب آئے گی. اور یہ آخری سوال تھا ان کا. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کوئی جواب نہیں دی. وما ينطق عن الهوى، یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے یا من گھڑت باتیں نہیں بتاتے، بلکہ وہی بتاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے وحی کے ذریعے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صدقتا، قال فاخبرنی عن اماراتها، مجھے اس کی نشانیاں بتا دیجیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق. بس اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا اور چلا گیا. ٹھیک ہے، یہاں ایک بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ہم نے پیچھے تقدیر میں یہ بات پڑھی تھی نا کہ کلی علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. اور یہ اس کی وضاحت بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اقرار کیا کہ میں اس بات سے لا علم ہوں، میں نہیں جانتا. اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم ہے یا ان کا علم اللہ کے برابر ہے، تو یہ شرک ہوگا. اللہ کے علم میں کوئی بھی شریک نہیں. مشرکین مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی.
یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجیے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 63۔ سورۃ الاعراف 187 میں فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ۔ وہ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی نہیں ظاہر کرے گا، وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری واقع ہوئی ہے اور تم پر اچانک آئے گی۔ یعنی یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ قیامت اچانک آئے گی، بہت بھاری وقت ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں کہ قیامت کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کر سکے۔ کبھی سنی آپ نے قیامت کی پیشن گوئی؟ جی 2012 کے بارے میں کتنا زیادہ کریز تھا لوگوں کے اندر کہ قیامت آ جائے گی، اور لوگ کس کس طرح اس کو مان کے بہیو کر رہے تھے۔ اور غیر مسلم تو چلے لا علم ہوئے ہی، بہت سے مسلمان بھی لاشعوری طور پر اس بات سے متاثر ہو گئے تھے کہ دنیا ختم ہی ہونے والی ہے، اور یہ 14ویں صدی کا کانسیپٹ ہے کہ 14 صدیاں بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں کہ قیامت کے بارے میں پریڈکشنز دیں۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ بات کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا، اس لیے کوئی پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اچانک آئے گی۔ بعض لوگوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی کہ قیامت کے بارے میں پیشن گوئی، اور اس کی ملینز آف کاپیز بکی بھی ہیں، کیونکہ جس چیز کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں ایک فوبیا ہوتا ہے کہ کسی طرح جان لے، وہی ہے جس کے پاس کچھ کلو ہو۔ تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا، بات ہی ختم۔ ہاں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ 3 قسم کی۔ کچھ نشانیاں گزر چکی، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک۔ کچھ ایسی ہیں کہ جو ابھی نئی پیدا ہو رہی ہیں اور یہ درمیانی علامتیں گنی جاتی، اور کچھ بڑی علامتیں جو بالکل قیامت کے قریب ہوں گی۔ جو گزر گئی ہیں علامتیں، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملا دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7597۔ کچھ شرطیں ابھی نئی پیدا ہو رہی ہیں اور درمیانی علامتیں گنی جاتی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ضائع ہونا کیا ہے؟ فرمایا جب کام نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم باہم گفتگو کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تم کس بات کا تذکرہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ہرگز قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر دھوئیں، دجال، دابت الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے، یاجوج اور ماجوج، اور 3 جگہوں سے زمین کے دھسنے، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور آخر میں یمن سے آگ نکلنے کا ذکر فرمایا جو لوگوں کو جمع ہونے کی طرف لے جائے گی۔ تو یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں، جب یہ ہوں گی تو انتہائی قریب ہوگی قیامت۔ پھر بھی دن اور ڈیٹ اور تاریخ کسی کو نہیں پتا، لیکن یہاں حدیث جبریل میں کون سی علامتیں بتائی گئی ہیں؟ انتلد الامۃ ربتها، نمبر 1 کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، لونڈی مالکہ کو جنم دے گی۔ اس کا مطلب کیا بتایا گیا؟ اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ عورت جس لڑکی کو جنم دے گی وہ بیٹی بڑے ہو کر ماں کے اوپر حکمرانی کرنے لگی، اس کو ڈکٹیٹ کرنے لگے گی، یعنی ینگر جنریشن اولڈر جنریشن پر حاوی ہو جائے گی۔ یہ اس کا سمپل اور عام معنی ہے۔ آج کل بچے کیا کرتے ہیں؟ ہر دوسری ماں سے پوچھا ان کے ٹین ایج بچے بچیاں کیا کرتے ہیں؟ وہ بچے ان کے کنٹرول میں ہیں یا ماں باپ ان کے کنٹرول میں ہیں؟ کون کس کو چلا رہا ہے؟ کیونکہ بچے جب 4 لفظ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ برینی، ہم زیادہ عقل مند ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح اور ہمارے ماں باپ بے وقوف ہیں۔ ہم نے عام طور پر اس کو جنریشن گیپ کا نام دے دیا کہ کمیونیکیشن گیپ ہے، ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں۔ ورنہ بات یہ ہے کہ پیدا کس نے کیا تھا، تکلیفیں کس نے اٹھائی، الف با کس نے سکھائی، بولنا کس نے سکھایا، سب کچھ تو ماں نے کیا، اور جب بولنا آ گیا تو ماں کو بے وقوف سمجھنے لگے بچے۔
یہ تو کچھ جانتی نہیں. ایک معنی یہ کیا گیا. دوسرا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا جب غلاموں کی اولاد حکومت کرنے لگے گی، غلاموں کی اولادیں حاکم بن جائیں گے. مصر میں بھی خاندان غلامہ تھا نا، اور اس کے علاوہ بھی تاریخ میں بہت سے غلام جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے. اصل بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو ایک طرح سے آپ کے ظہور کے ساتھ ہی علامتیں شروع ہو گئی ایک کے بعد ایک. ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ چھوٹی علامتیں تھیں اور کچھ بڑی ہوں گی. از اٹ کلیئر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود ایک نشانی تھا قیامت کے آنے کی. پھر آپ کے جانے کے بعد ان پچھلے 1400-1500 سال میں مختلف چھوٹی چھوٹی علامتیں نظر آ رہی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور سنگین علامتیں بھی نظر آنا شروع ہو گئی. اور اس حدیث میں خاص طور پر جو پہلی بات ہے، اس میں حالات کی تیز تبدیلی، انفارمیشن کا پھیل جانا، اور ہر چیز کا ایکسپوجر جو ہو گیا ہے، اس میں جو عمر میں چھوٹے ہیں، تجربے میں چھوٹے ہیں، ان کے لائف سٹائل میں جو تبدیلی آئی ہے، جو سوچ میں تبدیلی آئی، وہ بہت تیز آئی ہے. پہلے بڑوں اور بچوں کا اتنا گیپ نہیں ہوتا تھا ذہنی طور پر جتنا اب ہو گیا ہے. الٹ گیا ہے معاملہ ایک طرح سے. اب مثلاً آپ اپنے بچوں سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے. پہلے ماں باپ کہتے تھے بچے یوں پیدا ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پرائمری اسکولوں میں بچوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، سب کچھ بتا دیے جاتے ہیں. آپ انہیں کیا بتائیں؟ نرسری میں بتا دیا جاتا ہے. ان کو کیا بات چھپائیں گے آپ ان سے؟ ذرا سے بڑے ہوتے ہیں، وہ آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں، اگر آپ ان کو اپنی مرضی کا جواب دے، جا کے نیٹ سے، گوگل سے، کتابوں سے، ادھر ادھر سے، لوگوں سے ڈھونڈ لیتے ہیں، اور وہ آپ کی رائے کو مسترد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو حالات کی تیز تبدیلی کی طرف اشارہ ہے ایک طرح سے. دوسری چیز، دوسری علامت، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، تم دیکھو گے کہ جو حفات، جن کے جوتے نہ ہوں، ننگے پاؤں، عورات، جن کے کپڑے نہ ہوں کہ جو کپڑا ان کے لیے کافی ہو ڈھکنے کے لیے، یعنی پٹے پرانے یا چھوٹے، یا ہوتا نا جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات تو ان کے سائز کا کپڑا نہیں ملتا کیونکہ وہ دوسروں کے اترن پہن رہے ہوتے ہیں، یا اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ پورے کپڑے بنا سکیں، یا ناکافی قسم کے کپڑے. تو عورات ایسے لوگ. العالیٰ، جن کے پاس کچھ نہیں کہ وہ کچھ کھا سکیں، یا گھر نہیں، یا رہنے کی جگہ نہیں، یعنی بس ایسے ہی وہ صحرا نشین لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں کہ جن کی بیسک نیڈز اینڈ نیسیسٹیز بھی پوری نہیں ہوتی. ان کا حال کیا ہوا؟ اب ان کے پاس اتنی دولت آ گئی، اچانک ایسی حالات میں تبدیلی آئی کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے. آپ جا کے دیکھیں مڈل ایسٹ میں، بعض اوقات آپ حیران ہوں گے کہ یعنی خالی پڑی ہیں بلڈنگز. یہ تو میرے اپنے آنکھوں کی دیکھی چیز ہے نا، خالی پڑی ہیں، اور اتنی تعمیر، اور ایک سے ایک بلند عمارت کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور یہ سب کچھ کون بنا رہا ہے؟ کن کی طرف سے؟ ان لوگوں کی طرف سے جن کے پاس ایک سینچری پیچھے آپ چلے جائیں تو حالات بالکل کچھ اور تھے. تو یتطاولون فی البنیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پہ کشادہ کر دی جائے گی، جس طرح پہلے لوگوں پہ دنیا کشادہ کی گئی. تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، مقابلے کرنے لگو گے، جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ تمہیں غافل کر دے گی جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6425. عمارتوں میں مقابلے، اور پھر گھروں کے اندر سجاوٹوں میں مقابلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج کی طرح مزین نہ کر لیں گے. جیسے اسٹیج ہوتا ہے نا، سجایا جاتا ہے، اور وہ رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے وہاں، وہ ایک وقتی ایک ہوتا ہے نا کہ اسٹیج پہ آ کے لوگ ڈیکوریشنز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ فنکشن ختم ہوتا ہے تو سارا کچھ ہٹا دیا جاتا ہے. تو ان کے گھر اس طرح نظر آنے لگے. اور آپ دیکھیں کہ فی زمانہ گھر کی تعمیر پہ شاید اتنا خرچ نہیں آتا جتنا اس کے ڈیکور پہ آتا ہے. تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی گئی. تو یہ دو بڑی علامتیں اس حدیث میں ہمیں بتائی گئی ہیں، اور دونوں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ حالات کی تیز تبدیلی کی طرف. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جتنی تبدیلی دنیا میں آئی ہے، اتنی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. یعنی کمیونیکیشن کا دور ہے نا، تو اس کمیونیکیشن کی تیز رفتاری کی وجہ سے لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج ہو گئے، لوگوں کی اپروچ بدل گئی، ذہنیتیں بدل گئی. اب آپ دیکھیے کہ پہلے اگر کوئی اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتا تھا تو
بس جو شہر میں کوئی دکان ہے یا زیادہ کوئی باہر جاتا تو کہیں تھوڑا بہت دیکھ کے آ گئے. اب کیا ہے, گھر گھر میں پورے مالز کے پوری بکس ہیں, انفارمیشن ہے, اور وہ بکس نہ بھی ہو تو انٹرنیٹ پہ آپ جا کے بس ڈال دیں کہ کیا چیز چاہیے آپ کو, اور پھر یہ کہ دنیا کے وہ کسی بھی حصے میں ہے تو وہ آپ کو ملنے میں کچھ مشکلیں, آپ امیزون پہ آرڈر کریں اور آپ کے گھر پہنچ جائے گی. چند سال پہلے تک بھی یہ سہولت نہیں تھی. اب بعض اوقات لوگوں کے گھر جاتے لگتا ہے میوزیم ہے, ایک چیز کسی ملک کی رکھی ہوئی, دوسری کسی اور کی, تیسری کسی, یعنی گھر رہنے کی جگہ نہیں, بس صرف ایک دکھاوے کی چیز بن کے رہ گئی. اور خصوصاً جس ایریا میں لوگ آتے ہیں. اور ان دونوں چیزوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح امت جو ہے وہ مقصد سے غافل ہو جائے گی نا, پرائرٹیز کچھ اور ہو جائیں گی. ثم انطلق, پھر وہ چلے گئے. فلبثنا ملیا, تو ہم تھوڑے دیر ٹھہرے. اچھا, ملیا کا لفظ جو ہے اس میں لمبی مدت ٹھہرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو ایک قول کے مطابق 3 دن گزر گئے کہ کسی نے کچھ نہیں پوچھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دن کے بعد حضرت عمر سے کہا, اے ابن خطاب, کیا تمہیں علم ہے کہ وہ سائل کون تھا؟ اس سے حیرت ہوتی ہے, یعنی صحابہ کرام کا جو پیشنس تھا اور صحابہ کرام کی جو سوچی سمجھی گفتگو تھی. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ مثلاً یہاں المیزان میں ہیں اور کوئی نان مسلم اندر آتی ہیں اور آ کر بیٹھتی ہیں, سوال جواب کر کے آفس سے چلی جاتی ہیں, تو اس کے بعد جو لوگ باہر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ وہ ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ کیا کہہ رہی تھی, وہ کیا باتیں اندر ہو رہی تھی. کچھ لوگ تو خود ہی کہانی بھی بنا لیتے ہیں, پھر وہ پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے. اس سے فرق پتہ چلتا ہے نا ہمارا اور صحابہ کرام کا. اور یہ صرف یہاں نہیں, یہ ہر جگہ ایسا ہی ہے مسلمانوں کا حال. غیر ضروری چیزوں میں بہت تجسس ہے, بہت دلچسپی ہے, دوسروں کے حالات سے, دوسروں کے کھانے پینے سے, دوسروں کی لائف سے اپنی خبر نہیں. اور اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو بس خبریں ڈسکس کرتے رہتے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. سب سے زیادہ دلچسپی لوگوں کو کس چیز سے؟ لوگوں کے باتوں سے, لوگوں کے حالات سے, دنیا کے حالات سے. ہر ایک کے سر پہ چھائے ہوئے. آج امت اس بارے میں تھوڑی فکر کرتی کہ آخرت میں کیا ہوگا. زیادہ تر لوگوں کی پریشانی کیا ہے؟ جابز کا کیا ہوگا, دوبارہ ریسیشن آ جائے گا, یہ مسئلہ کیسے ہوگا, وہ. اور کچھ چیزیں تو چلے حقیقت پر مبنی ہوتی, اور کچھ باتیں صرف ان کے توہمات ہوتے ہیں, یہ صرف ان کے خوف ہوتے ہیں, وہ ان کو خود لاحق ہوتے ہیں, شیطان ان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے, پھر وہ دوسروں سے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس طرح وقت کا ایک بہت بڑا حصہ گنوا دیتے ہیں. ہمیں اس عادت سے پرہیز کرنا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے ان کا مطلب نہیں. کوئی آیا ہے, گیا ہے, کسی کے گھر میں آیا ہے, یا کسی ادارے میں آیا ہے, یا کہیں پر آیا ہے, تو اگر ہماری ضرورت یا ہم سے متعلق کوئی بات ہوگی تو ہمیں بتا دی جائے گی, وقت آنے پر ہمیں انفارم کر دیا جائے گا, اور اگر نہیں تو ضرورت نہیں ہے. اب یہ آپ دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عرصے کے بعد خود عمر سے کہتے ہیں, اتدری یا عمر. اب سوال یہ پیدا تھا کہ حضرت عمر سے کیوں کہا؟ اصل میں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہوئی ہے حضرت عمر کی شخصیت, کہ وہ کسی بھی واقعے کو ان نوٹسڈ جانے نہیں دیتے تھے. ازواج مطہرات کو دیکھا کہ لوگ ان کی طرف اچھی طرح نہیں دیکھتے, تو جا کے پردے کا مشورہ دیا. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ دیکھیے کہ ان کی بے چینی کس قسم کی تھی. تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ استاد کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سی بات کس کے لیے زیادہ دلچسپی کی ہے, یا کس کو بتائی جائے تو وہ صحیح طور پر آگے دوسروں کو کنوے کر دے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں, اتدری یا عمر من السائل, اے ابن خطاب کیا تمہیں پتا ہے. اس حدیث میں عمر آتا ہے, مسند احمد کی روایت میں آتا ہے, یا ابن الخطاب اتدری من السائل, تو پتا وہ سوالی کون تھا؟ انہوں نے کہا, اللہ و رسولہ عالم, کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر کو کچھ بھی اندازہ نہیں تھا, نہ ہی انہوں نے اندازے لگائے خود. اگر ہم کسی سے پوچھے نا یہ کہ اچھا تمہارا کیا خیال ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ بتانا اپنا فرض سمجھے گا, کہ میرے خیال میں یہ ہو سکتا, میرے خیال میں وہ ہو سکتا. ان کا کہ ہمیں تو معلوم نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. جبریل جو دین سکھانے آئے تھے. فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. اب یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کی تعلیم کا ایک انتظام تھا.
پورے دین کا ایک بہترین خلاصہ بتا دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے بعد کا واقعہ ہے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین ایک طرح سے سکھا دیا, دین مکمل ہو گیا, تو پھر اس کا پورا خلاصہ ریکیپ کر دیا گیا, یا اس کے جو مین پوائنٹس تھے وہ ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے بتا دیے گئے. اس سے بھی تعلیم کا انداز پتہ چلتا ہے کہ بہترین استاد کون ہوتا ہے, یا سکھانے کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے, کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سکھایا جائے اور پھر جب بات پوری سمجھ آ جائے تو آخر میں خلاصہ کر دیا جائے. تو یہ پورے دین کا خلاصہ کر دیا گیا ایک طرح سے. پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کو بہت سے سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا. اگرچہ وہ تربیت یافتہ تھے لیکن پھر بھی اس میں احتمال تھا کہ ان کے بہت سے سوالوں سے وقت ضائع نہ ہو. تو باہر سے کوئی آتا تھا تو سوال کرتا تھا, تو عموماً اعرابی سوال کیا کرتے تھے. تو یہاں جبریل علیہ السلام ایک باہر کے شخص کی طرح آ کر سوال کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے صحابہ اس لیے بھی خاموش ہوں کہ انہوں نے سوچا کہ آج کوئی سمجھدار دیہاتی آ گیا, کیونکہ حضرت جبریل نے وہی انداز اختیار کیا تھا جو عربیوں کا ہوتا تھا, یا محمد. تو اس سے صحابہ کو یہ نہیں خیال آیا کہ یہ کوئی فرشتے ہیں, لیکن حیران ضرور ہوئے. مگر حیرانی کے باوجود خود سے کچھ بھی کنکلوژن نہیں انہوں نے نکالا. حیرانی بھی سیکھنے کا ذریعہ ہے, تجسس کریٹ کرنا, انالائز کرتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم نے خود سوال نہ کیا تو انہوں نے چاہا کہ تم لوگ دین کی باتیں سیکھ لو. یعنی چونکہ صحابہ نے کو منع کیا گیا تو سوال نہیں کر رہے تھے, تو پھر اس طرح ان کو بھیج کر دین سکھایا گیا. اب اس حدیث سے بہت سے فوائد ہمیں ملتے ہیں جو آپ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. کچھ باتوں کا خلاصہ میں کر دیتی ہوں, کچھ آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی پتہ چلتی ہے یہاں پر, کہ آپ صحابہ کے درمیان کس طرح بیٹھتے تھے کہ آپ کو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا, انہی میں سے ایک ہو کر. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے, وہ آپ کے پاس بیٹھتے, آپ علیحدہ نہیں رہتے تھے, اپنے کو ان سے بڑا نہیں سمجھتے تھے, بلکہ ایک لونڈی آپ کا ہاتھ تھام لیتی, اپنے گھر لے جاتی کہ وہ اس کو بکری کا دودھ نکال دے آپ کی انکساری کی وجہ سے. یعنی ایک ناسمجھ شخص بھی کوئی چھوٹا سا کام آپ کو کہہ دیتا تو آپ اس کے ساتھ چلے جاتے. اور یہ یاد رکھیے کہ جو جتنی انکساری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا مقام اتنا ہی بلند کرے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں, لیکن ان کے اپنے پاس اختیار نہیں ہے شکلیں بدلنے کا. اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اختیار اللہ کے ہاتھ میں. پھر یہ کہ توریہ کا جواز ہے. پھر رول پلے کرنے کی بھی اجازت ہے. تعلیم کا ایک بہترین طریقہ نا رول پلے کر کے بات کی جائے. مثلا جبریل علیہ السلام نے کس کا رول پلے کیا تھا یہاں؟ طالب علم کا. بچوں کو آپ سکھاتے ہیں نا مختلف ٹیکنیکس کے ساتھ, کچھ ایکٹیویٹیز کے ساتھ, کچھ رول پلیز کے ساتھ, کہ ایک بچہ اس میں کوئی کچھ بن جاتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے. میرا پوائنٹ تو سمجھ رہے ہیں نا آپ, رول پلے کرنے کا جو اسکٹس کرتے ہیں نا بچے, تو اس میں بھی ایک سوال کر رہا ہے, دوسرا جواب دے رہا ہے, ایک ڈائلاگ کی شکل میں, سوال جواب کی شکل میں. تو اس سے چیزیں زیادہ بہتر طور پر واضح ہوتی ہیں. یا بچوں کی بعض سٹوریز ہوتی ہیں تو اس میں دو کیریکٹر اس میں بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں, زید ایک بات کہہ رہا ہے, خالد دوسری بات کہہ رہا ہے. ایک ہوتا ہے ڈسکرپٹیو انداز میں صرف ایک پورا آرٹیکل لکھ دینا, اور ایک یہ ہے کہ بات وہی کرنا لیکن اس کو کہانی یا ڈرامے یا ناول کی شکل میں, مکالمے کی شکل میں پیش کرنا, کنورسیشن کے انداز میں. تو اس سے بات بہت زیادہ بہتر طور پر سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, گفتگو کا انداز, یعنی صرف تحریری انداز نہیں بلکہ اسپیچ کا انداز کسی بات کو سمجھانے کے لیے. پھر اسی طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا, تو اسلام کی فضیلت پتہ چلتی ہے. پھر شہادتین کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کے بارے میں, اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. پھر اسلام اور ایمان کو الگ الگ ذکر کیا گیا. تو یہ بات ذرا سمجھنے کی کہ دونوں میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے, کیونکہ جبریل علیہ السلام نے پہلے کہا اسلام کے بارے میں بتائیے, پھر کہا ایمان کے بارے میں بتائیے. تو یہ دونوں الگ الگ ہیں. اگر ایمان کو اکیلے ذکر کیا جائے تو اس میں اسلام داخل ہو جائے گا, اور اگر اکیلا اسلام ذکر کیا جائے تو اس میں ایمان بھی داخل ہوگا. اور جب دونوں کا ذکر اکٹھے کیا جائے تو دونوں کا الگ الگ مطلب ہوگا, جیسے اس حدیث میں.
ٹھیک ہے. یعنی جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں یا مومن کسی کو کہتے ہیں تو وہ مسلم بھی ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح جب اسلام کی بات کرتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، اسلام لے آئے تو وہ ایمان اس میں شامل ہے. لیکن جب ایمان اور اسلام الگ ٹرمز کے طور پر پیش کیا جائے گا تو دونوں کے الگ الگ معنی ہیں، جو یہاں پر فرق واضح ہے. ایک میں ظاہری اعمال کا ذکر ہے اور دوسرے میں باطنی. اگرچہ ایمان میں عمل شامل ہے لیکن اس میں جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ساری ان سین سے تعلق رکھتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اسلام، ایمان، احسان سب دین کے حصے ہیں. اسلام اور ایمان کی خوبصورتی ہے احسان. ایک اور روایت میں بتایا گیا تھا طہارت، تو طہارت بھی دین کا حصہ ہے. پیچھے تھا نا کہ تم غسل جنابت کرو اور پورا وضو کرو، ایک اور روایت تھی. پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص علمی سوال کرتا ہے وہ سامعین کے لیے ایک معلم کی حیثیت رکھتا ہے. اچھے سوال کرنا سیکھنے کا بہترین انداز ہے، اور اچھا سوال کرنے والا صرف سیکھ نہیں رہا ہوتا، سکھا بھی رہا ہوتا ہے. کیونکہ جبریل علیہ السلام آئے یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اور وہ کیسے سکھا رہے تھے؟ صرف سوالوں کی شکل میں، ایک صاحب علم سے جواب لے کر. تو اسی لیے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں نا، اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اور جواب دینے والا جو جواب دیتا ہے، تو اس سے جو ناظرین ہوتے ہیں ان کی اٹینشن کہیں زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح بہترین ٹیچر وہ ہوتا ہے جو خود سوال کرے اور پھر خود جواب بھی دے، یا طالب علموں کو سوال پر انکریج کرے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلم بنا کر بھیجا ہی گیا تھا، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. پھر اس حدیث سے علم کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں. استاد کے بیٹھنے کی مخصوص جگہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جب وہ چبوترا بنایا گیا تھا الگ آپ کے لیے. پھر یہ ہے کہ استاد کو لوگوں کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے، لوگوں کی ضروریات اور ان کے فائدے کی چیزوں سے انکار نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی حاجات کے لیے کھلی اور نمایاں جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی چھپ کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے بلکہ سامنے تھے، پبلک میں تھے. تو استاد کو کبھی پبلک میں بھی بیٹھنا چاہیے. پھر طالب علم کا حلیہ اور استاد کے سامنے ادب سے آنا. یعنی پبلک میں اگر وہ بیٹھا تو اس کے مطلب نہیں اس پہ چڑھائی کر دی جائے، بلکہ ادب احترام ملحوظ رکھا جائے. طالب علم کا حلیہ، جبریل کا حلیہ کیسا تھا؟ کیسے آئے تھے؟ صاف ستھرے کپڑوں میں اور صاف ستھرے بالوں سے. ٹھیک ہے. تو اس سے نہ صرف یہ کہ عالم کو بلکہ طالب علم کو بھی صاف ستھرا علم کی مجلس میں جانا چاہیے، پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے، باقاعدہ تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. امام مالک سب سے بڑھ کر لوگوں میں اپنے لباس کا اہتمام کرتے تھے، خصوصاً جب حدیث کا درس دیا کرتے تھے. اور کبھی تو اپنے گھر کا سامان بیچ دیتے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کے لیے لباس کو اچھے سے اچھا پہن سکے. ہو سکتا ہے وہ اسی حدیث جبریل سے یہ معنی لیتے ہیں. کیا اس سے کچھ فرق پڑتا ہے کہ انسان کلاس میں ایک صاف ستھرے حلیے کے ساتھ آئے یا جیسا چاہے سو کے اٹھ کے آ جائے؟ بہت بڑا فرق. ایبزارپشن میں فرق ہوتا ہے. جب آپ اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اچھے حال حلیے کے ساتھ آتے ہیں، تو اس سے آپ کی ایکٹیویٹی بہتر ہوتی ہے، پڑھنے کی پڑھانے کی، دونوں طرف سے، طالب علم اور استاد دونوں کے لیے. یہ نہیں کہ استاد جیسا چاہے پہن لے اور طالب علم جو چاہے کرے، دونوں ہی اس کا اہتمام کریں. اور یہ مجلس کے ادب میں ہوگا، سیکھنے سکھانے کے ادب میں ہوگا. ارے تو بازو کا تب اسکولوں کا حال یہ ہے نا کہ گندے مندے کپڑے پھٹے پرانے جیسے ہوئے، بال صاف کیے نہ کیے، بس چل دیے سویرے اٹھ کے، ناشتہ کیا یا نہیں کیا، بس مجبوری ہے اسکول جانے کی اس لیے چلے گئے. تو پھر ایسے بچے کیا پرفارم کرتے ہیں؟ نماز کے لیے تیاری کس چیز میں ہوتی ہے؟ وضو میں. نماز کی تیاری میں آپ دیکھیں کپڑوں کا صاف ستھرا ہونا، جسم کا صاف ستھرا ہونا، جگہ کا صاف ستھرا ہونا. تو اسی سے قیاس کریں کہ جب آپ کلاس روم میں آئے تو یہ بھی ایک عبادت ہے، جنت کے راستے کی طرف جا رہے ہیں تو ایسے ہی چل پڑیں گے. اس میں بھی کلاس روم بھی صاف ستھری ہو، ماحول اچھا ہو، طالب علم کا لباس اچھا ہو، استاد کا لباس صاف ستھرا ہو اور صفائی ہو، ستھرائی ہو. اس طرح کا ماحول ہو کہ ذہن پوری طرح کام کرے. اب دیکھیے دنیا کے مختلف طرح کے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنے آفیسز کو کس طرح ترتیب دیتے ہیں، کس طرح ان میں کون سی کلر اسکیم استعمال کرتے ہیں،
کلینکس میں کیا استعمال ہوتا ہے. یہاں تو عام طور پر پرائیویٹ نہیں ہوتے، لیکن جن ملکوں میں پرائیویٹ سرجریز یا کلینکس ہوتے ہیں تو ایک سے ایک بڑھ کر انہوں نے اس کو لوگوں کے اٹریکشن کے لیے جاذب نظر بنایا ہوتا ہے، تاکہ لوگ آ کے ماحول سے متاثر ہو پھر بار بار آئیں. علاج جیسا بھی ہو لیکن ماحول اچھا. اسی طرح سکولز ہیں. پھر اسی طرح استاد کے پاس جب آئے تو وہ اجازت لے کر وقار کے ساتھ، یہ نہیں کہ زبردستی اور جبر کے ساتھ. جبریل جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں قریب آ جاؤں، قریب آ جاؤں، 2-3 دفعہ پوچھا، اور پھر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے اور پھر اچھے سے سوال کیا اور پھر جواب ملا ان کو. تو ادب اور احترام اسلامی کلچر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اس کو مینٹین کیجیے اپنی کلاسز میں بھی اور اپنے جہاں بھی علم اور ادب کی بات ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ استاد کا طالب علم سے نرمی برتنا اور اسے اپنے قریب کرنا. طالب علم کو اگرچہ کچھ بھی نہ آتا ہو پھر بھی استاد کو سختی نہیں کرنی چاہیے، آرام سے بات کرنی چاہیے. استاد کے لیے بھی ضروری نہیں کہ وہ طالب علم کا نام پوچھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا نام کیا، آپ کہاں سے آئے، کیوں پوچھ رہے ہیں. کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن جہاں روز کا معاملہ ہو وہاں اگر استاد کو نام آتے ہو تو کمیونیکیشن آسان ہوتی. بعض اوقات طالب علم کو ایک بات پتہ بھی ہو پھر بھی وہ تاکید کے لیے، تصدیق کے لیے دوبارہ پوچھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا سوال نصف علم ہے، یہ مشہور قول ہے، حسن السؤال نصف العلم. پھر سارے سوال اکٹھے نہ کرنا. ایک سوال کیا جواب ملا، اسلام کیا جواب ملا، پھر ایمان کیا جواب ملا، پھر اس کے بعد باقی باتیں. ہم کیا کہتے ہیں، میں سوال کرنا چاہتی ہوں، پھر کہتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے، دوسرا یہ، تیسرا چوتھا یہ. پھر وہ استاد کے ذہن پہ بوجھ پڑ جاتا ہے کہ کتنی باتیں ایک وقت میں ایک ہی بات. اور پھر طالب علم کو رسپونڈ کرنا، صدقتا ہاں یا نہ کرنا جو بھی ہو. اب دیکھیے کہ شروع میں صدقتا کہا، لیکن آخر میں جب جواب نہیں ملا تو خاموشی اختیار کی اور پھر چلے گئے. پھر ایک استاد کو اگر علم نہیں آتا تو وہ اپنی لا علمی کا اظہار کر دے کہ میں نہیں جانتا. پھر اسی طرح طالب علم کو صرف وہ نہیں سکھانا چاہیے کہ جو موجودہ حالات سے متعلق ہو، آئندہ کے بارے میں بھی جو چیزیں استاد سمجھتا ہے کہ یہ ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، اور جو واقعی اس کے علم یا اس کی یعنی فیوچر کے بارے میں مشورہ دے سکتا ہے، پلاننگ کر سکتا ہے کچھ بھی. کیونکہ یہاں جو آخری حصے میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی تو یہ اسی سے متعلق ہیں. بعض اوقات اگر پورا جواب نہیں بھی آتا تو جتنا اس سے متعلق علم ہے وہ بتا دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جی، احسان کا معنی خوبصورت عمل ہے، اور عمل کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 3 قسم کا. دل کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، تینوں میں ہی حسن. ٹھیک ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہم شوق سے جائیں گے عبادت کرنے کے لیے تو وہ دل میں بھی ہوگا. جو ہم قرات کریں گے وہ بھی اچھی سے ہوگی، مثلا نمازی کی مثال ہے، اور اس میں جو انداز ہوگا، طریقہ ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، تو پرفارمنس بھی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں احسان ہوگا. اسی طرح جب ہم کسی بندے کے ساتھ کوئی خیر و بھلائی کرتی ہیں، شروع میں نے ڈیفائن کیا تھا نا کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں احسان اور بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں. اب بندے کے ساتھ معاملہ کرنے ہیں، پھر دل، زبان اور اعمال کو دیکھیے. جب آپ کسی کے ساتھ کچھ لین دین کرتے ہیں، مثلا کسی کے ساتھ ادب کا اظہار کر رہے ہیں، کیا وہ صرف اوپر اوپر سے ہونا چاہیے؟ کیا وہ احسان کا معاملہ ہوگا؟ نہیں، وہ دل میں بھی ہونا چاہیے، وہ کلام میں بھی ہونا چاہیے، اور وہ اس کام میں بھی ہونا چاہیے جس کے لیے آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں. اور یہ سب کچھ کے اندر اخلاص اور اتباع یہاں بھی ہوگی. عبادات میں بھی اخلاص اور اتباع ہوگا، اور معاملات میں بھی ہوگا اخلاص اور اتباع. کہ دل اچھا ہو اور اس کام کو اسی طرح کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مثلا کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، کسی کے جنازے میں جا رہے ہیں، کسی کو کفن پہنا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ان میں احسان کا معاملہ. تو احسان جو ہے ظاہر اور باطن دونوں میں ہے، اور محبت اور خوف کے درجوں میں ہے. محبت کا درجہ شوق سے کسی کام کو کروائے گا، اور ڈر نمبر 2 درجے پہ آ جائے گا. مثلاً آپ کسی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں، قرآن مجید میں حکم ہے نا، وہ بالوالدین احسانا، یہ بندوں کے ساتھ احسان ہے. اچھا، ایک ہے اللہ نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ ایسا کرو، تو اللہ تعالیٰ تیری محبت اور تیرے شوق میں اللہ نے فرمایا غریب کو کھانا کھلاؤ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں غریب کو کھلا رہے ہیں. وہ دل کا شوق ہے ایک کھلانے کا.
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ, کچھ بھی نہیں چاہیے. ٹھیک. اچھا دوسرا کیا ہے, وہ اب ڈر کا درجہ ہے. پہلے درجہ کیا ہے محبت میں, دوسرا کیا ہے ڈر ہے. اگر ماں باپ کے ساتھ احسان نہ کیا, ان کا خیال نہ رکھا, بوڑھے ہو گئے, بیمار ہیں, نہیں ان کا حال پوچھا, پکڑ ہو جائے گی. اور اس میں بھی کریں گے اللہ ہی کے لیے, اور کریں گے بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اس کے مطابق. لیکن جو اندر کی کیفیت ہے نا, وہ فرق ہے. اب کیفیت فرق ہے. ایک شوق میں ہوتا ہے کام اور ایک ڈر میں ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو حسن آتا ہے, تبھی اچھے سے کرتا ہے. اگر یہ دو چیزیں نکل جائیں تو کیا ہوگا, نہ آپ کو کسی کام کرنے کا شوق ہے اور نہ ہی آپ کو ڈر ہے. کریں گے وہ کام, اول تو کریں گے ہی نہیں, اور اگر کریں گے بھی تو کیسے کریں گے, بس سر سے اتار دیں گے اس کو, بے روح ہوگا وہ کام. واضح جی. اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپشن ہم ان کو ڈرا کے کام کروا یس, ان کے اندر بھی اللہ کی محبت پیدا کریں. یعنی جتنا زیادہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے نا, اتنا زیادہ احسان کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے, کیونکہ ان کی ابھی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اور یہ بھی ہے کہ شروع میں جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے نا, جیسے بچے ابھی شروع میں داخل ہو رہے ہیں, تو پہلے وہ پہلے ہی درجے پر ہوں گے, پہلے سٹیپ پر ہوں گے, بیبی سٹیپ لیں گے. پھر اس کے بعد جو جو ان کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا, اللہ کی پہچان بڑھتی جائے گی, تو وہ ان کا درجہ اوپر ہو جائے گا. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. جتنا جتنا جس کو معرفت ہوگی, جتنی اللہ کی پہچان ہوگی, اسی درجے کی اس کے اندر اللہ کی عبادت میں شوق اور ذوق کی کیفیت ہوگی. یعنی روح والی عبادت ہوگی. یعنی بے روح عبادت اور روح والی عبادت, یہ دو فرق ہے احسان اور غیر احسان میں. جی جی. اس کا یہ تھا کہ اندر کی وہ کہہ رہی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. He was shown heaven and hell, that is it is not in front of us, it is غیب. And also he knew of certain things that were going to happen, so that is غیب. So how can you say that he didn't have غیب? جو اللہ تعالیٰ نے خود دکھا دیا, بتا دیا, وہ تو غیب رہا ہی نہیں. وہ پہلے غیب میں تھا, پھر آپ کو بتا دی, لیکن سب چیزیں تو نہیں بتائیں. اب جیسے قیامت کا علم ہی نہیں بتایا, تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہے, قیامت کا علم نہیں بتایا کہ کب آئے گی, اور بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. اور پھر جیسے سورۃ الانعام کی آیت 59 تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, کہ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو, اس کے پاس ہے غیب کی کنجیاں, یعنی کنجیاں بھی نہیں پتا کسی کو کہ وہ کدھر رکھی ہوئی ہیں, کہ جن سے وہ دروازے کھلے اور غیب پتا چلے, جن کو صرف وہ خود جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی تو دی ہے, لیکن تقدیر اور انسان کی آزادی کے بارے میں مجھے بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے کہ اس انسان کے پاس یہ چیز آئے گی تو یہ اس طرح بہیو کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کسی پر جبر نہیں کیا, اسے مجبور نہیں کیا کہ تم ضرور یہ کرو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلی علم ہے. جس سے تقدیر کے مسئلے میں سب سے پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ اول سے آخر تک کچھ بھی جو ہو چکا, ہونے والا ہے, وہ سب اس کو پتا ہے. اور صرف پتا نہیں بلکہ اس نے یہ لکھ کے رکھا ہوا ہے, ریکارڈڈ ہے کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اس کا راز ہے, یہ اس کا علم ہے, یہ اس کی قوت ہے کہ وہ کتنا جانتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اس نے بندوں کو کام کی آزادی دی ہے, اور پھر اس کو پتا ہے کہ کس کو کتنی آزادی ملے گی تو وہ کیا کرے گا. مثلا بچوں کو اپنے کو دیکھیں کہ ایک بچے کو آپ 100 پاؤنڈ دیتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا بہت جانتے ہیں. ماں بھی اپنے بچوں کو اتنا نہیں جانتی جتنا اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے. پھر بھی ایک اندازہ آپ کا ہوتا ہے نا, اس بچے کو میں دوں گی تو یہ اس سے کیا خریدے گا, اس کو دوں گی تو کیا کر. یہ آپ کو کہاں سے پتا چل گیا؟ کوئی غیب کا علم ہے؟ نہیں, آپ کے علم کی وجہ سے جو آپ اس بچے کے بارے میں رکھتے ہیں. اب ہمارا ادھورا علم بھی پہلے سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہونے لگا ہے, یہ ہوگا, یہ کرے گا, حالانکہ ہمارا علم ادھورا ہے. تو جس کا علم کلی ہے, مکمل ہے, کیا اس کو نہیں پتا چلے گا کہ کون کیا کرنے والا ہے؟ ٹھیک ہے. اب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے مجبور کیا کہ یہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے سے علم ہے. تو پہلے سے علم ہونے کی وجہ سے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی جا رہی کہ اسے زبردستی قتل کروایا جائے. یہ انسان کی پھر چوائس ہے, کہ قرآن مجید میں جو چوائس کی بات ہے وہ بھی واضح طور پر دی گئی, اما شاکرن و اما کفورا, چاہے تو شکر گزار بنے, چاہے تو ناشکرہ بنے. مثلاً آپ کہیں بھی جانے سے پہلے, آپ نے ہوائی جانا اپنے ہالیڈیز کرنے, تو آپ انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں پہلے سے ہی دیکھ لیتے ہیں, اور آپ یہ دیکھتے ہیں ٹیمپریچر وہاں کا یہ ہے, اور کھانا یہ ہے, فلاں ہے, یہ سارا آپ کا علم ہے.
اور پھر آپ ایک کیلکولیشن اپنے اندر کر لیتے ہیں کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو یہ اور یہ ہوگا، پھر اس کے مطابق سامان لے کے جاتے ہیں. اب یہ جو آپ نے پہلے سے علم حاصل کر لیا وہاں اس علاقے کا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس علم کی بنیاد پر آپ نے پہلے سے ہی اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جو کچھ جانتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے ہمیں پکڑ لیا ہے اور ہم سے اب ساری آزادی ہماری چھین لی ہے. ہمیں اختیار دیا گیا، لیکن اس کی ایک لمٹ رکھی ہے. ارادہ، اختیار، پسند ناپسند، چوائسز، یہ ہمیں دے کر پھر ہمیں ٹیسٹ کیا گیا. اگر یہ نہ دیا جاتا تو امتحان ہی نہ ہوتا. ٹھیک ہے، اسی لیے پھر جیسے تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے. وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس بندے کو میں یہ دوں گا اور یہ دعا کرے گا، اور پھر اس دعا کی وجہ سے ایسا کرے گا، پھر اس کے بعد یہ گناہ کرے گا، اور اس کے بعد اس کی وہ پلٹ جائے گی واپس، اس کا رزق پیچھے آ جائے گا. یہ سب اس کو پہلے سے پتا ہے. جیسے وہ ایک ونڈو سے پہلے سب کچھ دیکھ چکا ہے، کیونکہ پیدا اس نے کیا نا، تو سب چیزوں کو اس نے بنایا، تو اس کو پتا ہے کہ کون سی چیز کام کیسے کرے گی. یہ اس کا علم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے کسی کو زبردستی کی کہ تم اب یہ کر کے ہی چھوڑنا، ادھر سے ادھر نہیں ہونا. یعنی اس نے، اس کا علم سارا لکھا ہوا موجود ہے، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو اس کا علم ہے وہ لکھا ہوا موجود ہے. بس میں تو اتنا ہی جانتی ہوں. میری ذہن میں ہر انسان کے اندر یہ خلل آتا ہے، ہر انسان کے اندر. جب کبھی آنے لگے تو کہنا چاہیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، کہ اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اور کوئی بھی چیز تیری انصاف سے خالی نہیں. تو سب سے زیادہ مہربان ہے. میں تیرے رب ہونے پر اور تیرے فیصلوں پہ بالکل راضی ہوں، اور تو میرے دل کو ہدایت پر قائم رکھنا. بات ختم. میں نے پڑھا تھا کہ آخرت میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ اگر آپ خود کو چلو اچھے کام کرتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں بھی رہتا ہے کہ نہیں بنے، اس کو آپ یہ کہ امر بالمعروف نہیں انہی عن المنکر، جس طرح ہمارا فرشتہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص کی وسعت کے مطابق ہی اس سے سوال ہوگا. اس کے پاس علم یا علم حاصل کرنے کے کتنے ذرائع تھے، اور اس نے اپنی کوشش کیا کی. بعض اوقات دیکھیے ہمارا یہ کانسیپٹ اس لیے بنتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تبلیغ صرف زبانی باتیں کرنے کا نام ہے. سب سے زیادہ تبلیغ ہمارا عمل ہے. اگر ہم نان مسلمس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، ادھر تبسم بیٹھی ہوئی ہے، ابھی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کسی کے ساتھ. تبسم آ کے بتائیں گی آپ کا عمل کیا تھا اس وقت جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس کو دیکھ کے وہ بچے جو تھے انہوں نے کیا کہا یا باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پچھلے دنوں میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میں کافی گھبرا کی تھی کیونکہ میرا کبھی پہلے ایکسیڈنٹ ایسے نہیں ہوا تھا. تو جیسے ایکسیڈنٹ ہوا نا، تو پہلے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو میں نے اللہ کی مدد مانگی، اور میں راؤنڈ اباؤٹ پر تھی، تو وہ لیفٹ سے آ کے تو اس نے میری گاڑی پیچھے سے جیسے ماری. تو پھر میں تھوڑا سا گھبرا بھی گئی کیونکہ میں استاذہ کو ہر طرف لے کے جاتی ہوں. وہ میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ کل لیکچر بھی ہے اور کیا ہوگا. پھر میں نے اللہ کی مدد مانگی، اور جب اس نے میری گاڑی کو ہٹ کیا نا، تو میری گاڑی آگے چلی گئی. تو وہ پیچھے سے راؤنڈ اباؤٹ سے پہلا ایکسٹ لے کے تو چلے گئے. تو میں نے سوچا کہ ہٹ اینڈ رن ہو گیا، تو اب میں کیا کروں گی. تو میں نے اللہ کو کہا اللہ آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے. تو میں پھر ٹریفک لائٹس تک آ کے میں نے یو ٹرن لیا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں کس طرف جاؤں. اور میں نے تھوڑا کامن سینس بھی یوز کیا، اور میں لیفٹ پر چلی گئی. جیسے میں آگے گئی تو دونوں لڑکے کھڑے تھے ادھر، تو 18 ایئرس کے ہو گئے. تو وہ بھی تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے، اور مجھے غصہ بھی تھا. پھر بھی میں نے کہا دیکھو یہ بچے ہیں، اور میں نے حجاب بھی پہنا ہوا ہے، اور میں نے اچھے طریقے سے ان سے بات بھی کرنی ہے. اور مجھے ڈر بھی آ رہا تھا. 7 بجے کا وقت تھا، اور جیسے میں ان کے پاس گئی تو وہ جو ایک لڑکا تھا جو گاڑی چلا رہا تھا وہ بھی بہت ڈرا ہوا تھا. تو اس نے تھوڑی سی گالی مجھے دی ایسے. تو میں نے کہا پلیز آپ کو گالی نہیں دینی چاہیے. تو وہ کہنے لگا تھا آپ کی غلطی ہے کہ آپ کی گاڑی نے مجھے ہٹ کیا. میں پھر اس کو سمجھانے لگی دیکھو یہ تو کامن سینس ہے، تو انشورنس ہے، آپ ٹھیک تو ہونا، یہ بات زیادہ آپ کو دیکھنی چاہیے، اور جھوٹ نہیں آپ کو بولنا چاہیے، کیونکہ اوبیسلی جو بھی ہوگا تو وہ انشورنس کمپنی ایسے کر لیں گے. تو وہ بہت دیر تک ایسے جھوٹ بولتا رہا، گالی بھی دیتا رہا. میں نے پھر بھی اس کو کہا آپ ٹھیک ہونا. تو جو اس کے ساتھ تھا نا وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگا، تو کہتا ایکچولی مجھے پتا ہے میرا فرینڈ ایسے کہہ رہا ہے، مگر یو سچ اے نائس لیڈی کہ آپ ایسے مطلب کہ آرام سے بات کریے. تو میں نے کہا دیکھو میرا دین جو ہے نا وہ مجھے جھوٹ نہیں بولنے دیتا، تو آپ اگر سچ بات بولیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد وہ
وہ مجھے اپنا نمبر نہیں دے رہا تھا. میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے میں پولیس بلاتی ہوں پھر, کیونکہ اوبیسلی یہ پولیس کا ہٹ اینڈ رن کا معاملہ ہو گیا. پھر وہ مجھے کہنے لگا آپ پولیس بلا رہے ہیں, تو میں نے کہا دیکھو آپ نمبر اور سب کچھ جو بھی ہم نے ایکسچینج کرنا ہم یہ کر لیتے, تو مجھے پتا ہے کہ آپ بچے ہو اس وقت ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دس. تو جیسے میں نے پولیس کا وہ ٹیلی فون نمبر میں نے ان کو ملا کے کہا ایسا اوکے, اس نے مجھے نمبر دے دیا ہے. تو میں نے کہا آپ جا سکتے ہو. تو پھر جو اس کے پیسنجر سیٹ والا لڑکا تھا وہ میرے پاس آئے, تو میں نے کہا آپ جا سکتے ہو, اوکے. تو وہ مجھے کہتا ہے ایکچولی ہم جا نہیں سکتے. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہتا میرا پیٹرول ختم ہو گیا. تو مجھے اللہ کے اوپر اتنی حیران کیا کہ دیکھو نہ صرف اللہ نے مجھے دکھایا وہ کہاں ہے, اس وقت ان کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا تھا تاکہ اگر پولیس بھی آ رہی ہے تو ان کو روک کے رکھا ہوا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ان کو کہا would you like a lift to the petrol station؟ میں نے کہا آپ ایسے کرو کہ ایک گاڑی کے پاس رہو تو ایک پھر میرے ساتھ آ جائے تو میں پیٹرول آپ کو دلا دیتی. تو وہ کہتا are you really human؟ تو اس کے بعد میں نے استاذہ کو یہ بات بتائی اور میں نے کہا استاذہ حیران کی یہ بات ہے کہ اس وقت میں نے اللہ کا نام سیدھا لیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ ماں کو یہ کیا ہو گیا, میں کیا کروں گی. میں نے کہا اللہ آپ نے مجھے مدد دینی ہے. پھر اللہ نے اچانک سب کچھ ہی میرا ٹھیک کر دیا تھا. اور وہ ایک جیسے کوئن آپ فلپ کرتے ہو نا, یا ہیڈ پر گرتا ہے یا ٹیل پر, اور کیونکہ میں نے اللہ کی مدد مانگی تو الحمدللہ سارا جو کام تھا جو بھی پرابلم تھی بالکل سارٹ آؤٹ ہو گئی. نیکسٹ مارننگ اس کے ڈیڈ نے فون کیا تو میں نے کہا کہ دیکھو آپ کی مرضی, اگر آپ نے انشورنس کے تھرو جانا ہے, اگر نہیں تو میں پرائیویٹ کر لیتی ہوں. میں نے 2-3 اسی رات میں نے جا کے سارا کچھ سارٹ آؤٹ کر لیا تھا, کیونکہ اوبیسلی میں نے استاذہ کو ہر طرف لے کے جانا تھا. میں نے یہ بھی یاد رکھنا تھا کہ میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے. تو پھر میں نے جا کے وہ سارا سارٹ آؤٹ کیا. تو اس کے ڈیڈ نے پھر تیسری جو حیرانگی کی بات ہے, اس نے کہا انشورنس کے تھرو جانا ہی پڑے گا کیونکہ اس کی گاڑی کے اوپر ٹریکر تھا. تو جیسے اس کی گاڑی نے میری گاڑی کو ہٹ کیا, پوری انفارمیشن انشورنس لوگوں کے پاس چلی گئی تھی کہ ایسے ہٹ کیا ایسے. تو میں نے کہا میں نے اللہ کے اوپر یقین رکھا نا, تو اللہ نے میرے الحمدللہ سب کچھ ٹھیک کر دیا. اصل بات یہ ہے کہ انسان کی اصلیت اس وقت کھلتی ہے جب اس پر کوئی مصیبت آتی. اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا, کام ڈاؤن کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, یہ دین کی بہت بڑی تبلیغ ہے. اور جب وہ پھر سوچیں گے کہ کس نے ان کو اس طرح کی سوچ دی ہے اور ایسا معاملہ کرنا سکھایا ہے. جی اگر ہماری استطاعت اتنی اور ہمارے پاس علم زیادہ نہیں ہے تو ہم ایٹ لیسٹ رول ماڈل اچھے بنے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.